اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوتر، وطر کے باب، اس میں نماز وطر سے متعلق احادیث ہیں۔ وطر کہتے ہیں اکیلے کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے یعنی جفت، ایک ہوتا ہے شفع یعنی جو 2 4 6، اور وطر اکیلے 1 3 5 7، ٹھیک ہے نا۔ تو وطر جو نماز وطر ہے، جس میں یعنی کہ 3 رکعت 5 رکعت یا مختلف احادیث اس بارے میں، اور 1 رکعت کا بھی ذکر ہے، جس کو ہم آنا جو ہے نا وہ اپنے جو حدیث کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ 2 پڑھ کے اس کے ساتھ 1 ملا لی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وطر ہو جائے گا۔ وطر نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کا بیسٹ ٹائم آخر حصہ ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے آپ تہجد پڑھ لیں، اور تہجد کے بعد آپ وطر پڑھ لیں، تو جتنے بھی تہجد کی رکعت ہوں گی وہ یہ وطر ہو جائیں گے، ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ مثلا آپ 4 رکعت تہجد پڑھیں اور 3 رکعت آپ وطر پڑھیں، 7 رکعت ہو جائیں گی، ساتوں کے ساتھ وطر ہو جائیں گے، یعنی ثواب زیادہ ہو جائے گا اس کا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ مختلف زمانوں میں آپ نے اس کو کم و بیش بھی کیا ہے، اور اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آگے آئے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ وطر پڑھ کے سویا کریں۔ تو وطر کی نماز میں کچھ اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف یہ کہ یہ کتنی رکعتیں ہیں۔ تو اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ 3 ہے، اور اس پر احادیث زیادہ ہیں۔ ایک کا بھی قول ہے، حدیث ہے، اور اس کے علاوہ 5 بھی ہے، مزید بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ کہ اس کی تعداد میں اختلاف۔ دوسرا، جب 3 پڑھ رہے ہیں، ہم 3 پڑھتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم 2 کے بعد جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم 3 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں۔ لیکن دیگر جو ہے وہ 2 پر سلام پھیر دیتے ہیں، ایک اور پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی اس حساب سے وطری کہلاتی ہے، وہ اپنے ہیں۔ اچھا، اس میں صحابہ کرام اہل رضوان کی بھی اپنی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر 1 پڑھتے تھے، اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح حدیث کا جو فہم ہے وہ 3 پر زیادہ ہے۔ دوسرا یہ اختلاف کہ وطر واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک وطر واجب ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سنت کہتے ہیں، سنت دائمہ، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ واجب ہے، فرمایا حضور پڑھتے تھے بھی ہم نے پڑھنا ہے، مسلمان پڑھتے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، حکم انہوں نے نہیں لگایا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یہ لازم ہے، یعنی واجب ہے، کیونکہ اس میں ایک حدیث ہے کہ جب وطر آپ سے چھوٹ جائے تو اس کی بعد میں قضا کرو۔ تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، وطر کو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شروع میں آپ علیہ السلام وطر جو ہے وہ سواری پہ پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں حکم یہ آیا کہ آپ اس کو اتر کے آپ وطر پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وطر الگ سے ایک، اور اس میں ایک روایت میں بھی ہے کہ ایک اور نماز اللہ نے تمہارے لیے اضافی کر دی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے وطر، اس پر بھی احادیث ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں پہلی حدیث۔ یہاں جو آئے گا نا یہ باب کی حدیث ہے، اور یہاں جو آئے گا یہ پوری کتاب کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 ہیں، یعنی 2 کر کے نماز پڑھیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو، رات تہجد پڑھ رہے ہیں، صلی رکعۃ واحدۃ، ایک اور رکعت پڑھ لو، توتر لہو ما قد صلی، تو یہ ساری وطر ہو جائے گی۔ 2 پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں ایک اور ملا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے آپ کو خدشہ ہو کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ سورج جو ہے وہ نکلے گا، تو آپ نے کیا کر لینا ہے، ایک اور آپ نے پڑھ لینی ہے، وطر ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وطر جو ایک رکعت آخری رات کے آخری پہر میں ہوگی۔ ایک رکعت مطلب یہ کہ 2 پڑھ رہے ہیں نا، اینڈ پہ ایک اور پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، 3 وطر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، من ذالک بخمس لا یجوز فی شیء الا فی آخرہ، ٹھیک ہے، اس میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، اس میں یوتر من ذالک بخمس 5 جو ہیں وہ اس میں کیا ہوتے تھے، رکعتیں ہوتی تھی وطر کی، اور اس کے بیچ میں نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ شروع میں مختلف اس پر روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک روایت آگے آئے گی کہ 8 رکعت کے بعد آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آگے بات آئے گی۔ ایک دوست نے بیٹھ نے کہا کہ اہل حدیث جو ہے وہ ایک پڑھتے ہیں، وہ اس پہ بحث آگے آ رہی ہے۔ تو 8 رکعت کے بعد آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے شروع میں نماز کی جو کتاب مسئلہ تھا کتاب الصلاۃ، وہاں ہم نے پڑھی حدیثیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ علیہ السلام ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان روایات سے یہ روایات کیا ہو جاتی ہیں، منسوخ ہو جاتی ہیں، یہ پہلے کا عمل بعد کا عمل ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو اہل سنت ہے وہ 3 پڑھتے ہیں، آگے روایت آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہے 3 پڑھے، جو چاہے 5 پڑھے، ایک کا بھی ذکر ہے، لیکن ایک اسلام میں کہیں نماز ہے نہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں ہیں، 3 ہیں، جیسے فرض ہے مغرب کے 4 ہیں، ایک رکعت نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت پڑھتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے آ کے کہا کہ وہ دیکھیں 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ معمول نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ صحابی ہیں، بس آپ خاموشی رہیں، حضور کے صحابی ہیں، فقیہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، جو مجتہد ہے اگر وہ 1 رکعت پڑھتا ہے تو وہ اس کا اجتہاد ہے، وہ ان روایات کو صرف ظاہری طور پر دیکھتا ہے کہ بھی حضور نے فرمایا 1 پڑھو تو 1 پڑھو، تو ہمارا جو موقف کیا ہے، 1 سے مراد یہ کہ 2 پڑھ رہے ہو 1 اور ملا لو، 4 پڑھ رہے ہو 1 اور ملا لو 5 ہو جائیں گی، 6 پڑھ رہے ہو 1 اور ملا لو 7 ہو جائے گی، 2 کر کے، تو اس طرح جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا ام المومنین آپ علیہ السلام کے اخلاق سے متعلق بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا بالکل۔ فرمایا اللہ کے فَإِنَّ خُلُقَ نبی اللہ کان القرآن، آپ علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے، یعنی قرآن میں ہر وہ اچھی چیز وہ آپ علیہ السلام اس کو اپناتے تھے، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ اور کہ جی نبی علیہ السلام کے وطر سے متعلق مجھے ذرا بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ علیہ السلام کے لیے مسواک رکھتے تھے، اور پھر اب وضو کا پانی آپ علیہ السلام کو جب اللہ چاہتا آپ اٹھتے، پھر رات کو اٹھتے آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر 9 رکعتیں پڑھتے اور بیچ میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، حمد کرتے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں پڑھ کے سلام پھیر لیتے، تو اس طرح 9 ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا یہ ہے کہ آپ پوری احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے ہو، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، رزلٹ نکالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اس کے بعد پھر 2 رکعتیں اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے 11 کا بھی ذکر ہے، 13 کا بھی ذکر ہے، 7 کا بھی ہے، 6 کا بھی، ساری آگے آئیں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، آخری نماز آپ کی وطر ہونی چاہیے، جس کو یقین ہونا کہ وہ اٹھ سکتا ہے تو وہ وطر پڑھ لے، یا کوئی اس کو اٹھانے والا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے کہ آپ جو تہجد کے بعد اس کو پڑھیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، تو وہ پہلے پڑھ لے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوق ہوتا ہے کہ میں اٹھوں گا تہجد کے لیے، وطر پڑھ لوں گا، تو وہ تہجد بھی رہ جاتی ہے اور وطر بھی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آواز ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز تھوڑی آ رہی ہے، تو ایسا ہی ہے کہ سب کو آ رہی ہے آواز، کلیئر آ رہی ہے جی نواز صاحب؟ یا میرے پاس میں تو صحیح ہے جی، صحیح ہاں آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، میں نے اس پر ویڈیو جی میں نے اس پر 3 سال پہلے میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے، 3 سال پہلے نماز وطر کا طریقہ اور تعداد۔ تو ایک بھائی تھے جو بڑے پریشان تھے، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یار اس پہ اہل حدیث ذرا تنگ کرتے ہیں اور بڑی لڑائی چل رہی ہے، تو وطر کا طریقہ ہمیں بتائیں، تو احادیث سے میں نے نکالا تھا، آگے روایات آئیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، اور دوسری میں کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، مطلب 3 ہی رکعتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی روایات ہیں، یہ ساری پھر میں نے اس میں بیان کی تھی۔
बादिरु सुबह बिल वित्र, सुबह वित्र के साथ करो, यानी सुबह से पहले पहले जो तहज्जुद है उस वक्त आप वित्र पढ़ लिया करो। ठीक है जी। तो ये रिवायत इस पर दलाल करती है। ये हदीस मन खाफ अल्ला यकुम मिन आखिरी लैल फलयुत्र अव्वलु, जिसे खौफ है कि आखिरी वक्त में वो नहीं उठ सकेगा तो पहले वक्त में वित्र पढ़ ले, जिसे है तमा कि मैं आखिर में उठ सकूंगा और उसकी फजीलत ज्यादा है तो आखिर में ये वित्र पढ़ ले। ठीक है। आप अलैहिस्सलाम शुरू में पढ़ते थे, दरमियान में पढ़ते थे, आखिर में पढ़ते थे। ये आपने आसानी दे दी अपने उम्मत को। वो हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थी वो अब यहाँ आ रही है कि काल औसानी खलीली, मेरे दोस्त नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत की है कि मैं महीने में 3 रोज़े रखा करूँ और चाश की नमाज 2 रकातें पढ़ूँ और मैं सोने से पहले वित्र पढ़ लूँ। ठीक है जी। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं। हज़रत गुसैब बिन हारिस कहते हैं हज़रत आयशा से कि मैंने पूछा कि आप अलैहिस्सलाम गुस्ल जनाबत कब करते थे? उनका जी शुरू में भी करते थे, आखिर में भी करते थे। यानी कि आप अलैहिस्सलाम रात को ही सोबत के बाद कर लेते थे और आखिर में। उनका जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाहु अकबर कि अल्लाह ने इसमें वुसअत डाली है कि आप जब चाहें शुरू में करें, सुबह करें, रात को करें। ठीक है। मैंने वितर से मुतालिक पूछा तो फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम अव्वल लैल भी पढ़ लेते थे, आखिर भी पढ़ लेते थे। तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कह के यानी नारा लगाया कि अल्लाह ताला की हम्द कि जिसने हमें इस मामले में वुसअत अता फरमाई, आसानी अता फरमाई। फिर पूछा कि आप अलैहिस्सलाम जो किरात करते थे रात को वो किस तरह? फरमाया आहिस्ता भी करते थे, ऊँची भी करते थे। फिर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो इससे ये पता चला कि खुशी के वक़्त आप नारा लगा सकते हैं, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस ने लगाया। ठीक है। अब्दुल्लाह बिन अबी कैस कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि बिकम कान रसूलुल्लाह यूतिर, आप अलैहिस्सलाम कितने वित्र पढ़ते थे? क़ालत कान यूतिरु बिअर्बिन व सलासिन, आप 4 और 7 पढ़ते थे, 6 और 3 पढ़ते थे, 8 और 3 पढ़ते थे, 10 और 3 पढ़ते थे। ठीक है जी। यानी 4 और 3 यानी 4 तहज्जुद, 3 वितर, तो 7 हो गए, सातों को भी वितर का माना दिया जाता है। ठीक है। 6 और 3 9, ये भी, और 8 और 3 11 और 10 और 3 13। ठीक है। और आप अलैहिस्सलाम 7 से कम नहीं पढ़ते थे और 13 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। और रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने 7 से कम भी पढ़े हैं। तो ये अपने मुशाहिदा वो बता रही हैं। तो इस तरह वितर हुआ करते थे। यहाँ तो फिर एक का ज़िक्र ही नहीं है। ठीक है ना? 3 और कितने हैं जनाब? 4, 4 और 3 है, 6 और 3 है, 8 और 3 है। तो ज़रा 8 क्या है? तहज्जुद है, फिर 3 क्या है? वितर है। तो जब तहज्जुद के बाद आप वितर पढ़ेंगे तो गोया कि आप सारे आपके वितर हो गए। इसका सवाब ज़्यादा है। ठीक है जी। अल वित्र हक्कुन अला कुल्ल मुस्लिम, मुसलमान हर मुसलमान बिल्कुल वित्र क्या है? वाजिब है, हक्कुन वाजिब है। फमन अहब्ब अन यूत्र बि खम्सिन, जो चाहे 5 पढ़े पढ़ ले, जो चाहे 3 पढ़े पढ़ ले, जो चाहे 1 पढ़ ले पढ़ ले। यहाँ 1 का भी ज़िक्र है। तो जब 3 का ज़िक्र आ गया तो 1 का भी ज़िक्र है, इसमें 5 का भी ज़िक्र है। लेकिन हमारा अमल किस पर है? हमारा 3 पर है। और सहाबा का अमल भी किस पर था? 3 पर था। ठीक है जी। इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह अकेला है और इस अकेले को पसंद करता है। आले कुरान वित्र पढ़ा करो, यानी 3 5 इस तरह। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है। ठीक है ना? मन नाम अन वित्रिही वत्रिही फलयुसल्ली इज़ा अस्बह, जो सो जाए ना, वित्र ना पढ़ सके तो सुबह उठ के उसको पढ़े, अब कज़ा करे। ये हदीस है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान। तो अब इससे भी एक दलील ली जाती है कि ये भी वाजिब है, क्योंकि वुजूब के लिए आप कज़ा होती है, सुन्नतों के लिए कज़ा नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से पूछा कि आप अलैहिस्सलाम क्या पढ़ा करते थे वित्र में? फरमाया यक़रो फ़िल ऊला सब्बिस्म रब्बिकल आला, पहली रकात में सूरह आला, दूसरे में काफ़िरून और तीसरी में सूरह इख़लास। तो होगी, 3 ही रहे। तो ये मैंने अपनी उस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो वितर का मामूल क्या है? वो 3 रकात है। मामूल जो है ना, रिवायात आपको मुख्तलिफ मिलेंगी लेकिन मामूल क्या है वितर? वो 3 है। तो इसी पर मेरी जो पीएचडी का टॉपिक है ना वो इसी पर है, मामूल बिहा अहादीस, जो आप अलैहिस्सलाम का मामूल रही हैं सहाबा का, ताबईन का, तबा ताबईन का, उन रिवायात से मुतालिक।
ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک بات ہو گئی وطر کتنے ہیں. تو ہمارا موقف کیا ہے؟ 3 وطر ہے. ٹھیک ہے جی. جی مبشر بھائی. جی السلام علیکم. حضرت میں پوچھا تھا یہ جو ایک وطر پڑھتے ہیں اس کے بارے میں حضرت تھوڑا سا ہاں وہ ایک وضاحت کر وطر دیتے. 2 رکعت سلام پھیر کے پھر کھڑے جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیر لیتے ہیں. تو ایک وطر تو کوئی نماز ہے نہیں. خیر وہ اگر محدث ہے وہ اپنا تعویل کرتا ہے تو وہ محدث فقیہ ہے. حسن بن علی، حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے وطر کے کلمات سکھائے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. ٹھیک ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے مجھے سکھایا. تو یہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ بھی دعا. اس پر بھی ہماری ویڈیو ہے کہ وطر کی نماز میں دعائیں. کیونکہ آپ کو پتہ جو جاہل لوگ بغض والے ہوتے ہیں نا، وہ ایک روایت پڑھ کے تو فوراً حکم ڈال دیتے ہیں. یہ حدیث کہتے ہیں لو جی حضرت علی کے بیٹے کو حضور نے یہ سکھایا، یہ پڑھیں. اور حنفی کہتے ہیں کہ اللہم انا نستعینک، انہوں نے اپنی دعا جو ہے وہ نکالی ہوئی ہے. بھئی عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ یہ سکھایا کرتے تھے اللہم انا نستعینک. اور دارمی میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سکھائی، دارقطنی میں ہے اور دیگر روایات میں ہے. تو ایک صحابی سکھا رہے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام سے سیکھ کے سکھا رہے ہیں. تو اس طرح کے گھٹیا لوگ باتیں کرتے ہیں فقہ حنفی پر، تو ان کو پھر جواب دیا. اور پھر اگلی جو روایت ہے یہ دیکھیں، آپ علیہ السلام سبحانک الملک القدوس بھی پڑھا کرتے تھے. اچھا آگے روایت حضرت علی سے کہ آپ علیہ السلام وطر میں اللہم انی اعوذ برداک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک یہ پڑھا کرتے تھے. اب 2 جواب. جو بغض میں آ کے کہتے ہیں نا حنفی جی یہ نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام خود جو تعلیم دی آپ علیہ السلام نے وہ تو نہیں پڑھی. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں پڑھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے کون سی پڑھی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یہ پڑھی ہے اللہم انی اعوذ برداک. تو اہل سنت کیا کہتے ہیں آپ جو پڑھ لو وہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، اور اللہم انا نستعینک پڑھ لو، جو پڑھ لو. اور بہار شریعت میں یہ لکھی ہوئی ہیں ساری دعائیں کہ آپ جو چاہیں پڑھ لیں، ساری پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جہالت کے اتنے اندھے کہ جناب علی آپ علیہ السلام نے وہ سکھائی ہے تم وہ پڑھ رہے ہو. جب ہم نے جواب دیا کہ یہ دیکھیں پھر مکر گئے. ہاں جب صحابی کوئی چیز تعلیم دیں تو ہاں تو نبی علیہ السلام ہی نہیں سکھائی ہوتی ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، پھر بکواس کیوں کی پہلے. تو اس طرح کے جاہل لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو فقہ حنفی ہے وہ حدیث اور قرآن پر بحث ہے، وہ تمام احادیث کو دیکھے پھر اس پر جو ہے وہ ہمارا موقف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پچھلے دنوں ایک وہابی سے میں نے سنا، اور ایک فتنہ پرور شخص بکواس کرتا رہتا ہے کہ جناب علی وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو نماز میں ایک اور دعا سکھائی ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا، اور زندوں اور مردوں کے فتنوں سے بچا. اللہ کے نبی نے وہ سکھائی اور یہ سکھایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. بھائی جو اتھینٹک کتاب ہے نا اہل سنت کی فقہ کی اردو میں، وہ بہار شریعت ہے. بہار شریعت میں وہی دعائیں لکھی ہیں جو مسلم میں ہیں. اندھے لوگوں دیکھو بہار شریعت میں آپ دیکھیں جو کہ نماز میں التشہد کے بعد جو درود پاک ہے، درود پاک کے بعد کون سی دعائیں ہیں وہ جو مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ حرکتیں کرتے ہیں. جب ان کو جواب ملتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پسروری تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں 5 لاکھ روپے دوں گا. تو میں نے جواب دیا تھا اس کو صحیح طریقے سے، میں نے دو 5 لاکھ روپے، بھاگ گئے. اس طرح یہ صرف دھوکے ہوتے ہیں ان کے. تو یہ دعائیں ہیں جو بھی آپ چاہیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو ایک مسعود بندی ہے عبدالوائد قریشی کا، وہ کہتے ہیں میں اپنے سورے کی گفٹ کی ہوئی تھی گھڑی دوں گا کیونکہ مجھے نماز جنازہ کے بعد والی دعا دکھا دے. کون سی؟ یہ نماز جنازہ کے بعد والی دعا کی کوئی حدیث دکھا دے، میں اس کو اپنے سورے کی طرف سے ایک دی ہوئی گھڑی دوں گا. ہاں وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نماز پڑھ کے پھر سما کا مانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دعا کرو. ٹھیک ہے. تو قانوناً وہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا کریں. ٹھیک. وہ تو حدیث ابو داؤد میں، آپ اس کو مانا اپنی طرف سے کرو گے تو وہ تو تمہاری جہالت ہے. اردو میں مانا سما دعا تراخی کے کرتے لیے ہیں، تھا. ویڈیو دیکھی تھی میں نے، فیس جی بک ویڈیو دیکھی، وہ دعا کر رہے تھے جنازے کے بعد، پھر میں نے شیئر کر دی. میں کہا یہ لو ثبوت. ہاں اس میں دعا ہے نا، اس کے بعد دعا کرو. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جنازہ پڑھ کے اس کے بعد دعا کرو. فاخلصوا له الدعاء اذا صليتم الجنازة فاخلصوا له فمن ترکیب تاکیب کے لیے فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو. یہ ابو داؤد میں، اس پر میری ویڈیو ہے، اس پر میری ویڈیو ہے.
نماز جنازہ کا لکھیے گا نماز جنازہ کے بعد دعا با علی نواز آن لائن، تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی، تو اس پہ بھی میری ویڈیو الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ امیر المومنین معاویہ، حضرت معاویہ وہ ایک وطر پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ معمول نہیں تھا صحابہ کے، تو تبھی جا کے تب عبداللہ بن عباس سے انہوں نے جا کے ایک لحاظ سے شکایت لگائی کہ بھائی ایک رکعت وطر پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا انہو فقی ہونی، فقی ہے حضرت معاویہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت معاویہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس غلام تھا ابن عباس کا، اس نے آ کے بتایا کہ حضور وہ ایک رکعت پڑھ رہے ہیں، اور فرمایا چھوڑ دیں، دعاہو چھوڑ دے، فإنہ قد صاحب النبی، یہ حضور کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، تو انہوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو ایک ٹھیک ہے جی چھوڑ دیں اسی کو۔ تو فقیہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس ہے، جن کو آپ علیہ السلام نے دعا دی یا اللہ ان کو اللہم فقہ دین کا اور قرآن کے علم عطا فرما۔ تو اور دوسرا یہ کہ جو غلام ہے وہ بھی بات جا کے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں یہ معمول نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک رکعت کا معمول نہیں تھا، جو 3 کا زیادہ کیا تھا، معمول تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے الوتر حق، وتر واجب ہے، جو وتر نہیں پڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پھر حدیث آگے جو وتر نہ پڑے اور ناصب بھول جائے فلیصلی، تو پھر اس کو پڑھے، اذا ذکر، جب وہ یاد کرے، جب اس کو جاگ آ جائے تو پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں ابھی عمر کے ساتھ تھا مکے میں، تو وہ انہیں خوش یعنی کہ ڈر ہوا کہ صبح ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک وتر اور ملا لیا، پھر دیکھا کہ ابھی ٹائم ہے، تو پھر آپ 4 کر لیا، آپ نے ایک اور ملا لیا، 4 کر لی، پھر 2 اور پڑھ لی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ اگر عشاء کے بعد آپ 2 پڑھیں گے نا، تو روایت میں آگے بھی آئے گا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، تو بعض احباب پھر عشاء کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس سنت کو دیکھتے ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا، اور کھڑے ہو کے پڑھو گے تو آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں مجھے پورا ثواب ملے گا، آپ حضرات کھڑے ہی ہو کے پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ ان نبی کان یصلی ما بعد الوتر و جالس یقرأ فیہما، آپ علیہ السلام بیٹھ کے رکعت پڑھتے تھے، یہ سورہ اذا زلزلہ، سورہ زلزال اور سورہ کافرون، یہ آپ علیہ السلام نے پڑھی، تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد بیٹھ کے بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی۔ جی نواز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ حدیث شریف کا نمبر بتائیں گے، ریفرنس بتائیں گے، جو ابھی آپ ذکر کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے، اور جو ہے پھر صحابہ کو بولے کہ بھی صحابی جب آپ کو بتائے کہ آپ بیٹھ کے پڑھتے تو جو ہے بولے کہ میں بیٹھ کے پڑھا تو میرے کو پورا ثواب ملے گا، یہ ریفرنس کے لیے یہ حدیث کا نمبر چاہیے۔ پچھلے اسباق میں نے پڑھی، میں صبح انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا وہ نمبر نا۔ جی جزاک اللہ، کیونکہ ہے نا بعض لوگ یہ جو بشر کی رٹ لگاتے ہیں تو ہاں وہ ان کے انشاءاللہ لیے وہ ہے میں نا۔ جی جزاک جی اللہ۔ جی ہاں، وہ میں آپ کو نا پیچھے ابھی، کیونکہ ابھی پیچھے جائیں گے تو تھوڑا سا پھر ٹائم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے پڑھا وتر کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ وتر پر ہمارا موقف کیا ہے؟ 3 رکعتیں، اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں کہ آپ علیہ السلام 3 پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا جو چاہے وہ 3 وتر پڑھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق، صحابہ ابو بکر دیگر صحابہ کرام 3 پڑھا کرتے تھے، اسی پر ہمارا کیا ہے؟ معمول ہے۔ تو اس کے بعد 2 کے بعد اتحیات پڑھ کے پھر سلام نہیں پھرنا، پھر کھڑے ہو جانا، پھر تیسری رکعت آپ نے پڑھنے، اس طرح 3 وتر، ٹھیک ہے۔ اور تیسری میں اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دعائے قنوت بھی مختلف ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ یہاں موجود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے اب جو باب قنوت کا باب ہے، ایک ہوتی قنوت، دعائے قنوت جو نماز میں پڑھتی ہیں، ایک ہے قنوت نازلہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں کچھ لوگوں کے خلاف آپ نے دعائے ضرر فرمائی تھی۔ وہ اس طرح تھا
कि धोखे से एक बंदा साहबा को 70 साहबा को लेके गया था और वहाँ उसने उनको शहीद करवा दिया। एक 6 साहबा थे, तो वो एक मुहिम में गए हुए थे, वहाँ लोगों ने उनको शहीद कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन कबाइल के खिलाफ आपने दुआ ज़रा फरमाई। और 3 सहाबी थे, 2 तो सहाबी थे अबू जहल के भाई, एक अबू जहल का सगा भाई था, एक उसका सौतेला भाई था, और एक खालिद बिन वलीद का भाई था। ये 3 लोग जो है वो मुसलमान हो गए थे, तो काफिरों ने इनको बांधा था। ठीक है जी। तो उनकी निजात के लिए आप अलैहिस्सलाम दुआ करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम पहला तो उनकी निजात के लिए दुआ, दूसरा वो जो जिन कबाइल ने जो है वो धोखा दिया, साहबा को शहीद किया, 1 महीना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुआ उनके लिए दुआए ज़रर फरमाई। तो इस तरह होती थी कि फजर की नमाज पढ़ की तो रुकू से पहले या रुकू के बाद, दोनों रिवायतें मिलती हैं कि रुकू कर लिया 2 रकातों का, 2 रकातें मुकम्मल होगी, रुकू कर लिया, खड़े होकर फिर उसके लिए दुआ ज़रर की, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। तो बाद का रुकू से पहले भी कर लिया, दोनों रिवायत हैं। आज भी जो है वो शवाफ़ है, इस पर अमल करते हैं, जो है वो फजर में ही अमल करते हैं। दीगर नमाजों में भी आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, ज़ोहर असर मगरिब में, क्योंकि वो कैफियत ऐसी थी कि एक ही महीना में 70 सहाबा शहीद हो गए एक जगह पे, और दूसरी जगह पे 6 सहाबा शहीद हो गए। 76 सहाबा, अब कितना एक फिगर है, 76 सहाबा शहीद हुए। तो फिर आपने उन कबाइल के खिलाफ 5 नमाजों में दुआ ज़रर फरमाई। तो बाकी जो है वो 1 महीने के बाद फिर सिर्फ एक नमाज में, 1 महीने ही 5 में, फिर उसके बाद ये चीज़ मनसूख हो गई। ठीक है। अब भी अगर मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आए, आंधियाँ आए, तूफान आए, या इस तरह के जालिम लोग मुसल्लत हों, तो अब भी फजर की नमाज के बाद दुआ कुनूत नाज़िला, उसको बोलते कुनूत नाज़िला, पढ़ी जा सकती है। मेरे ख्याल में अरब ममालिक में पढ़ते हैं लोग अभी भी। जब ये फ़लस्तीन और ये इसराइल का मामला हुआ तो मुसलमान वहाँ पढ़ते थे। ठीक है जी। तो अभी भी इसका जवाज़ पढ़ी जा सकती है। तो वो रिवायत अब आपके सामने आ रही है, कुनूत नाज़िला वाली रिवायत। ठीक है। हाँ जी, फ़िक़्ह हनफ़ी में पढ़ सकते हैं, फजर नमाज में पढ़ सकते हैं, और ये अब सब में है, यानी कि फ़िक़्ह हनफ़ी शाफ़ी सब में फजर के बाद आप पढ़ सकते हैं इन मामलात में। आप अलैहिस्सलाम जब इरादा फरमाते किसी एक पर दुआ ज़रर का, तो फिर आप उसके लिए बाद रुकू, बाद औक़ात बाद रुकू आप अलैहिस्सलाम कहते थे। ठीक है। समी अल्लाह लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा अंजिल वलीद बिन वलीद, ये अल्लाह वलीद बिन वलीद को निजात अता फरमा। ये खालिद बिन वलीद के भाई थे। जब ये मुसलमान हुए थे, खालिद बिन वलीद ने इनको बेड़ियों से जकड़ लिया था। सलमा बिन हिशाम, ये अबू जहल का भाई था, तो इसको अबू जहल ने जो है ना बेड़ियों से जकड़ लिया था। अयाश बिन रबी, ये अबू जहल का सौतेला भाई था, तो ये हिजरत करके हज़रत उमर से मदीने आ गया था। तो अबू जहल धोखे से इसको वापस ले गया। अबू जहल ने कहा कि भाई हमारी अम्मी बहुत बीमार है, उसने कसम खाई है कि आपके बगैर जो खाना पीना नहीं खाएगी, तो आप साथ चलो। तो इनका दिल जो है नरम हो गया। तो उमर ने फरमाया कि नहीं, धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं। तो फिर इसको रास्ते में जाके पकड़ा, बांधा और ये ले गए। तो ये तीनों को इन्होंने क्या कर दिया, बांध दिया। तो उनके अल्लाह से निजात के लिए आप अलैहिस्सलाम क्या करते, दुआ करते थे। और अल्लाह मशदूद, अल्लाह पकड़ ले उनको, किनको, मुज़र को। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साल आए थे ना, यहाँ के तंगी हुई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो जिसका जिक्र है पे बारिश नहीं हुई, तो इसी तरह इनको भी पकड़ ले, लानत आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई। तो ये मुज़र पर आगे रिवायतों में मजीद और भी कबाइल का जिक्र आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ बादर रुकू का जिक्र है, 1 महीना। अनस कहते हैं कि रुकू के बाद आप अलैहिस्सलाम ने 1 महीना जो है इनके लिए दुआ की। उसकी वजह यह थी कि 70 कुर्रा जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है। एक अच्छा ये हो गया 70 कुर्रा। दूसरी फसल में भी इसी तरह 1 महीना आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, सुबह में, सब में समी अल्लाह लिमन हमिदा कह के दूसरी रकात में आप अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हुए। एक था रेल, ज़कवान, उसैया। ठीक है। तो ये कौन थे? ये कबाइल थे जिन्होंने धोखा दिया था सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को। ठीक है जी। उसको कहते हैं बेर मऊना। ठीक है जी। जहाँ 70 साहबा शहीद हुए गए, तो सीरत में इसका टॉपिक होता है बेर मऊना। ठीक है। तो एक बेर कुएं को कहते हैं, मऊना के कुएं पर उनको धोखे से शहीद किया गया था। इस पर हमने पिछले जो कोर्स किया था ना, सीरत नबी कोर्स,
تو اس میں ہم نے یہ ساری چیز ڈیٹیل سے کی تھی اس کی وضاحت. تو جو صورت ہمارا سیرت کا کورس تھا اس کی ویڈیوز میں نے ابھی دوبارہ اپلوڈ کرنی شروع کر دی. جو دوسرا میرا چینل ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز، اس پر پہلی ویڈیو آج میں نے اپلوڈ کی. اسی طرح ہفتے میں ایک ویڈیو اس طرح اپلوڈ ہوتی رہے گی. تو اس میں آپ دیکھیے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری آپ علیہ السلام کی جو مختصر سیرت، آپ 6 ویڈیوز ہوں گی اس میں، 6 نہیں ہوں گی 12 ہوں گی، 6 دن کا تھا نا، بہرحال ہوگی یہاں 6 ویڈیو ہوں گی یا کچھ ہوں گی، ہاں 6 ویڈیو ہوں میرے خیال میں. سر جی چینل کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر مفتی علی نواز. جی 8 روزہ تھا ہمارا، 8 روزہ تھا. تو اس میں یعنی کہ 8 ویڈیوز اس میں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو آج پہلی چینل جو ویڈیو اس میں نے اپلوڈ کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت یعنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، اس کے بعد اس طرح. تو ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا. ہاں یہاں رکوع کے بعد ہے اور قبل رکوع دونوں ہیں. یعنی یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا قنوت نازلہ کا. تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی ان قبائل کے خلاف جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دھوکے سے شہید کیا، اور جو صحابہ قید میں تھے تو ان کی نجات کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی. ٹھیک ہے. اگلا جو ہمارا باب ہے وہ رمضان سے متعلق، مہینہ رمضان، قیام رمضان. ٹھیک ہے نا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجرہ بنایا چٹائی کا، یعنی چٹائی وہاں بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائی، صحابہ پیچھے نماز میں آپ کے ساتھ ہو گئے. تو اگلا دن آیا تو آپ علیہ السلام اٹھے نہیں. دوسری روایت میں ہوتا ہے کہ 3 دن ایسا ہوا مسلسل، آپ نے ایک دن پڑھائی، پھر اور صحابہ ملے، پھر دوسرے دن پڑھائی اور صحابہ ملے، پھر تیسرے دن تو مسجد بھر گئی نا، پھر چوتھے دن آپ علیہ السلام نے نکلے ہی نہیں نا اس حجرے سے. تو پھر آپ نے نہیں پڑھائی. تو صحابہ پیچھے کرتے رہے کہ حضور پاک آگے نماز پڑھائیں گے، اشارہ دیتے رہے. تو آپ علیہ السلام نے اٹھے ہی آئے نہیں. صبح آ کے آپ نے فرمایا بھائی میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جاتی تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، تو اس لیے میں نہیں آیا. بس اپنے گھروں میں اس کو نماز کو پڑھو. اور آدمی کی گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے سوائے جو ہے وہ فرض کے. تو آپ نے مسلسل آپ نے یعنی کہ نہیں پڑھائی تراویح، اس لیے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے اس کو بعد میں مسلسل کیا، تو عمر نے کیا، پھر دیگر صحابہ اس پر چلتے رہے. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں سنت موقدہ. آپ علیہ السلام نے 3 پڑھائی، لیکن صحابہ کی سنت پھر انہوں نے مسلسل اس پر عمل کیا. تو یہاں تو آپ علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی. آگے روایت میں آپ نے مختلف اور طریقوں سے بھی آپ نے نماز پڑھائی ہے، وہ آگے آ رہی ہے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے. آپ علیہ السلام نے ابھارا ہے تراویح پڑھنے سے. کچھ لوگ تو بالکل انکاری کرتے تراویح کا. فرمایا کہ جو آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی رمضان میں، لیکن آپ نے اس کو واجب قرار نہیں دیا کہ رمضان یہ تراویح واجب ہے. لیکن فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور نیکی کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے رہے. تو حضور کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں اس طرح پڑھتے رہے. آگے اس کی پھر مزید وضاحت آ گئی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھے میری اس مسجد میں، تو اپنے گھر میں نماز پڑھے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو مسجد سے گھر میں نماز زیادہ سوائے یہ کہ فرض کے. تو اپنا نماز کا کچھ حصہ گھر میں رکھا کرو. ٹھیک ہے جی. احتشام بھائی آپ کو کام دیا تھا میرے خیال میں، کچھ آپ نے سینڈ بھی کیا کہ گھر میں نماز پڑھنے کا، گھر سے وضو کرنے کا فائدہ. اب گھر میں نماز ضائع، آپ گھر میں 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کے آئیں گے تو آپ کا وضو ہوگا. پھر جب آپ آئیں گے تو یہ بہتر ہوگا. تو گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے کیا بہتر ہے. حدیث کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي بَيْتِي مِنْ صَلَاتِ خَيْرًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے لیے گھر میں بہتر بنائے گا، برکت بنائے گا جو گھر میں نماز پڑھے گا. تو نفل آپ نے جو گھر میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کا، تو آپ علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا رمضان. جب 7 دن رہ گئے نا رمضان میں ختم ہونے کے، تو پھر آپ علیہ السلام نے تہائی رات تک قیام فرمایا. ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. جب 6 دن رہ گئے آپ علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا. جب 5 دن رہ گئے یعنی 25 تاریخ کو آپ نے قیام فرمایا، 23 کو قیام فرمایا، پھر 25 کو قیام فرمایا، آدھی رات تک قیام فرمایا. ٹھیک ہے.
تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اگر ساری رات قیام ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ آدمی جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا تو قیام اللیل کا ثواب اس کو ملتا ہے، ساری رات نماز پڑھے، یعنی عشاء اگر امام کے ساتھ پڑھی ہے نا تو پوری رات اس کو اس کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب چوتھی رات رہ گئی 4 راتیں تو آپ نے نہیں قیام کیا، جب 3 راتیں رہ گئیں یعنی 27ویں رات آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جگایا، ٹھیک ہے، لوگوں کو آؤ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نے مسلسل نماز پڑھی تھی، ساری رات ہم نے نماز پڑھی، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ سحری نہ جو ہے وہ چھوٹ جائے، تو اتنی دیر تک آپ علیہ السلام نے اس کو قیام کیا، یعنی 27 شب کو، 27 رمضان کو۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام قیام کرتے بھی تھے، لیکن آپ نے الگ سے نہیں کیا تاکہ کہیں فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں کچھ حدیثیں بیچ میں ہیں نصف شعبان کے، کہ اس کی فضیلت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے نہ دیکھا اپنے بستر پہ ایک رات، تو میں بقی کی طرف گئی، قریب تھا جنت البقی، تو وہاں آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، تو عرض فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی ہو کہ تیرے ساتھ کوئی خیانت ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو یہ سمجھے کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر سے نزول فرماتا ہے، رحمتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں سے زیادہ، ان کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے اس رات کو، ٹھیک ہے جی۔ اب محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن یہی محدثین کا اصول ہے کہ فضائل میں ضعیف روایت لی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت ہے کہ آدمی کی نماز اس کے گھر میں افضل ہے میری مسجد میں فرض نماز پڑھنے سے۔ اب میری مسجد میں تھوڑا سا مجھے ہے کہ حضور کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہم نے 1000 بھی پڑھا ہے، 50,000 بھی پڑھا ہے، تو گھر میں پھر کتنا ثواب مل جائے گا؟ یہ بھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھر میں پڑھے گے تو میری مسجد سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھ لیں۔ تیسری فصل اسی بارے میں عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کو رمضان میں نکلا، یہ حضرت عمر کے دور کا زمانہ ہے، وقت ہے، تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ الگ ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد ربی میں، کچھ ہیں 2-4 مل کے پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر لوں تو وہ اچھی بات ہوگی، پھر انہوں نے پھر اس پر یقینی پختہ کر لیا۔ ابی بن کعب کو پھر انہوں نے جناب علی امام بنا لیا۔ اگلی رات جب آئے تو لوگ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے وہاں پھر جملہ کہا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ جو جملہ وہابیوں کے لیے موت ہے وہ اس حدیث میں کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث، آپ یاد رکھیے گا، یہ مشکات میں 1301 نمبر حدیث ہے، یہ اچھی کتنی بدعت ہے، نئی چیز ہے لیکن اچھی ہے، امام کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک۔ اب وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اچھی چیز جو پیچھے سے حضور نے کی ہو نا، پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دی گئی ہو، دوبارہ اس کو کیا ہو تو وہ اچھی بدعت ہے، تو پھر بری جو بدعت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، پھر وہ کہتے نہیں اچھا طریقہ برا طریقہ، تو اچھا طریقہ وہ جو نیک کام ہوگا اچھا ہی طریقہ ہوگا، برا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا خیر، فرمایا کہ یہ جو یہاں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ نماز افضل ہے جس میں رات کو لوگ اٹھتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز۔ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز افضل ہے کہ تراویح کی نماز افضل ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ تراویح افضل ہے، اکیلے پڑھی جائے تو پھر تہجد افضل ہے۔ اس پر میری ویڈیو ہے، کافی ساری ویڈیوز ہیں تہجد سے متعلق، ٹھیک ہے، اور میرا جو ٹاپک ہے تھیسس کا، اس میں تراویح کا بھی پورا ایک ہے کہ اس میں تراویح کی رکعت کتنی ہے۔ جیسے ابھی روایت ہے، صاحب بن یزید کہتے ہیں حضرت عمر نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو امام بنایا، تو پھر وہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر 20 رکعت کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک اور اس میں ہے موطا امام مالک میں ہے 20 رکعت کا ذکر ہے، اور دیگر کتابوں میں 20 رکعت کا ذکر ہے، اور بہت بڑے محدث ہیں ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں کہ 11 والی رکعت میں وہم ہے، راوی کو وہم ہے 11 والی رکعت میں، اصل میں آپ نے 20 کا ہی فرمایا ہے۔ اور یہ میری ساری تحقیق جو میری ہے موجود، وہ جو تھیسس میں نے پچھلے دنوں آپ کو سینڈ بھی کیا تھا، اس میں یہ موجود ہے، ایک پورا ٹاپک ہے۔ اور امام بیکی فرماتے ہیں کہ
پہلے 11 تھی، بعد میں صحابہ نے 20 کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ حضور نے پڑھائی 20 تھی، اگرچہ اس کو محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن جب صحیح حدیث نہ ملے تو ضعیف سے بھی مسئلہ نکلا جاتا ہے، تو تبھی تو 20 صحابہ نے کی نا۔ صاحب بن یزید جو ہے نا وہ خود صحابی، اچھا یہ راوی بھی صاحب بن یزید ہے نا، تو 20 والی روایت کی بھی صاحب بن یزید ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے ترمذی میں لکھا ہے کہ مکے میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی ہمارے زمانے میں، امام ترمذی نے یہ لکھا ہے، تو اس پہ ساری دلائل آپ کو اس میں مل جائیں گے، ہمارے جو ہم نے محنت کی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے یہ روایت ہے کہ جو قاری جب سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا تو قرات لمبی ہو جاتی، یعنی ٹائم زیادہ ہو جاتا، لیکن اگر یہ 12 رکعتوں میں پڑھتا نا تو پھر آسانی ہو جاتی۔ جب 12 رکعتوں میں آپ سورہ بقرہ کو تقسیم کریں گے تو پھر ایک ایک رکعت جو ہے وہ ہلکی ہوگی، تو اب یہاں وہ 8 سے تو چلی گیا کام پچھلا جو 11 والا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں کتنی آ گئی؟ 12 رکعتیں آ گئی۔ وہ جو 11 کہتے ہیں نا، وہ 11 تو وہ اس میں 3 وتر ڈالتے ہیں، 8 رکعتیں کیا کرتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہیں۔ تو ابھی بھائی نے ابھی وہی بات آ گئی نا کہ پورا سال وتر 1 پڑھتے ہیں اور رمضان میں 3 وتر پڑھتے ہیں وہی 11 رکعتیں ہیں نا، تو پھر آپ 8 رکعتیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں۔ پورا سال آپ نے 1 رکعت وتر پڑھی ہے، اور اب آگے آپ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، مان لیں پھر 3 رکعت وتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے پھر 12 رکعتیں ہیں جس میں صرف فاتحہ، اب یہاں وتر نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، صرف کیا ہوگا، 12 رکعتیں کیا ہوگی، تراویح ہوگی۔ تو اب اس سے زیادہ ہی ہوگی، تو 12 ہوگی، تو 8 سے پھر 12 ہوگی، 12 سے 20 ہوگی، تو جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ کہ آپ کیوں روک رہے ہیں لوگوں کو؟ روکنا، نیکی سے روکنا یہ بڑا خطرناک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر نصف شعبان کی فضیلت ہے اس روایت میں، ٹھیک ہے جی، کہ نصف شعبان کو عبادت کرنے کی کتنا ثواب ہے۔ اچھا اس پر بھی میری وہ جو ویڈیو ہے نا، میرا تحقیقی مقالہ ہے، اس میں ایک ٹاپک نصف شعبان کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا آپ کو فائدہ ملے گا اس میں ایک بڑے ایک تاریخ دان ہے، اس کا بھی حوالہ موجود ہے، امام بخاری کے زمانے کا وہ تاریخ دان ہے، اس کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے مکے کی تاریخ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ نصف شعبان کو عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے نصف شعبان کو، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، وہ محدث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا اس میں پھر اور بھی میں نے اس میں حوالے دیے ہیں، اس میں 8 وہابیوں کے علماء کے حوالے ہیں کہ وہ نصف شعبان کو جائز سمجھتے ہیں، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے کہ 8 وہابی نصف شعبان کو اس کے مان گئے ہیں۔ اچھا دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، کسی کے علم ہے اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کی ایک مسلمان نے لکھی ہے جی بھائی، کسی کو ہے اس کا علم؟ نہیں میں نہیں سنا ابھی۔ اسی میں نے اس کا ذکر کیا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید آگے آ جائے۔ تو اس کے رائٹر جو تھے نا وہ بھی نصف شعبان کو عبادت کرتے تھے، امام مکحول ہیں محدث ہیں، وہ بھی نصف شعبان کو عبادت کرتے تھے، اور دیگر محدثین کا بھی میں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ وہ 80 جلدوں پر کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میرے ذہن میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے ہے چاشت کی نماز، ٹھیک ہے جی، چاشت کی نماز جو ہے اس کا ثواب، ٹھیک ہے۔ چاشت کی نماز کب ہوتی ہے؟ تقریباً آپ سمجھو کہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 9 بجے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اونٹ کا بچہ جب باہر نکلے اور اس کے پاؤں میں دھوپ کے اثر، مٹی تھوڑا اس کو یعنی لگے، جب چلتا ہے تو اس کو لگتی ہے، جلن ہوتی ہے، اس وقت اشراق پڑا گا، یہ تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اشراق کی بہت زیادہ فضیلت ہیں جو آگے آپ سننے والے ہیں۔ ام ہانی حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ام ہانی، ٹھیک ہے جی، اور یہی وہ بھائی صاحبہ ہیں جن کے گھر میں آپ نے آرام فرمایا، تو جبریل آئے تھے، پھر آپ معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے، پھر یہاں سے ان کے گھر سے پھر آپ
حرم کعبۃ اللہ گئے، وہاں پھر آپ نے وہاں سے پھر آ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہتی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے گھر آئی، یوم یعنی جس دن فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، تو آپ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، پھر آپ نے 8 رکعتیں آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ یہ چاشت کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور بڑی آپ نے ہلکی سی پڑھی 8 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ رکوع بھی مکمل تھا اور سجدہ بھی مکمل تھا۔ اچھا وہ کیوں آئی تھی؟ وہ اس لیے تھا کہ اپنے دیور کو انہوں نے امان دیا تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ میں ماروں گا، ہر کافر کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے دیور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ہوتا نا جیٹھ دیور، تو انہوں نے ان کو امان دیا تھا، تو آئی تھی یا رسول اللہ میں نے ان کو امان دیا، میرے بھائی علی نہیں چھوڑے ان کو۔ حضور نے فرمایا جس کو میری بہن امان دے دے اس کو میری بھی امان ہے، ٹھیک ہے جی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کام کے لیے آئی تھی، تو پھر انہوں نے یہ نماز دیکھی، چاشت کی نماز۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کتنی چاشت پڑھتے تھے؟ فرمایا 4 رکعتیں، جتنی آگے چاہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نا، تو آپ کے جو جتنا بھی جوڑ ہے نا ان پر آپ صدقہ ہوتا ہے، اور آگے روایت میں آئے گا 360 جوڑ ہیں، یہ جیسے انگلی ہے، اس کا جوڑ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صدقہ پھر اتنا ہر جوڑ پر کون دے گا؟ فرمایا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا کہنا، یہ سارا صدقہ ہے، اور جو 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لے یہ سارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو صبح 2 رکعتیں چاشت کی پڑھنا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں چاشت پڑھیں، کام پر جانا جاتے ہیں اکثر لوگ بھائی، تو 2 رکعت چاشت پڑھ کے کام پہ جائیں۔ ہماری بہنیں بھائی بچے جو یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں جاتے ہیں، 2 رکعتیں چاشت پڑھیں، اس سے پہلے 2 رکعتیں اشراق پڑھ لیں، گھر سے نکلیں، اللہ امن عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ زید بن اکرم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا جو چاشت پڑھ رہے، فرمایا کہ یہ نماز جو ہے نا بہت اچھی ہے، افضل نماز ہے، کیونکہ یہ مقربین اوابین مکرمین کی نماز ہے۔ اس وقت نماز پڑھی جائے جب اونٹ کے بچہ کے پاؤں تھوڑے جو ہے نا وہ جلیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صلاۃ الاوابین یعنی مقربین کی نماز، اوابین ایک تو اوابین ہوئے نا عشاء کے بعد، اس کا نام دیا گیا، اب یہاں سے مقربین کی نماز، یہ بھی اچھی نماز، ٹھیک ہے نا۔ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ، دن کے شروع میں دن کے آخرت تک تیرے لیے کافی ہوں گا، یعنی اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ تو میں دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہوں گا۔ 4 رکعتیں پڑھو تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، کتنی بڑی مطلب فضیلت ہے۔ 4 رکعتیں اللہ فرماتے ہیں پڑھو میرے لیے تو سارا دن میں تمہارے لیے کیا ہو جاؤں گا؟ کافی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو روایت ہے 360 والی کہ ہر انسان کی اعضاء جو 360 ہے، وہ یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نیکی کرے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک مسجد میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ ہٹائے، ٹھیک ہے، اور 2 رکعتیں چاشت کی پڑھے، اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 12 رکعتیں پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو جائے گا، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ 8 رکعت آپ علیہ السلام پڑھا، ان کان تصلی دعا سما رکعت ثم تقول لو نصلی فی، اچھا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وان عائشہ تک ان کانت تصلی الضحى سما، حضرت عائشہ جو 8 رکعتیں چاشت پڑھتی تھی، اور آپ فرماتی تھیں اگر میرے والدین زندہ ہو جائے نا تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے لگی اور مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارے والدین زندہ ہو گئے ہیں، تو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے والدین کا جا کے دیدار کروں، تو میں پہلے یہ پڑھوں گی، پہلے یہ 8 رکعتیں پڑھوں گی، تو اگر میرے لیے والدین میرے زندہ بھی ہو جائیں۔ اتنی فضیلت والی نماز یہ ہے چاشت کی نماز، اٹھیں اس کو ضرور آپ پڑھیں، کوشش کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو دین کے طریقے پہ چلتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میری سمجھ میں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دین حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں پھر آتی ہے چیزیں کہ ہاں میں نے سنا ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، تو ایسا بھی موقع ہوتا ہے دل پہ اثر کرتی ہے بات، تو بندہ اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، اور یہ عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جنتیوں والے عمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ چاشت پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان کے جب عمر پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں۔ تو ابو بکر پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا حضور پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں۔
یہ دیکھیں نا حدیث میں واضح صحیح حدیث ہے، کیا ہے اس میں حضرت جی نواز صاحب؟ سر چاشت کی وقت کا نماز بتائیں گے آپ کس وقت پہ پڑھ سکتے ہیں؟ سورج طلوع کی کتنی دیر بعد؟ ہاں سورج طلوع کے تقریباً سمجھو کہ 2.5 سے 3 گھنٹے بعد۔ جی ٹھیک ہے۔ جی رقیب صاحب۔ جی یہ جو ہے کہ چاشت اور یہ جو دوسری نماز آپ نے بتایا نا نماز اشراق۔ اشراق، جی جی، ہاں تو ان میں مطلب کہ پہلے کون سی پڑے گی اور کب پڑے گی اشراق کو، اور پھر چاشت کو کب پڑے گی؟ اشراق جو ہے وہ سورج نکلنے کے فوراً بعد، یعنی سورج نکل رہا ہے نا تو اس کے 20 منٹ بعد آپ پڑھیں اشراق، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیا پڑھیں گے؟ چاشت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں آسانی ہے کہ اگر آپ اشراق کے ساتھ چاشت بھی ملا لیتے ہیں تب بھی گزارا ہو جاتا ہے، یعنی 2 رکعت اشراق کی پڑھ لی، 2 رکعت چاشت کی پڑھ لی، تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا بہتر ٹائم کیا ہوتا ہے؟ بہتر ٹائم ہوتا ہے اس کا 9 بجے، یعنی کہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سورج نکلنے کے بعد۔ تو یہاں یہ جو حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں، جی رقیب صاحب، تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، حضور نے بھی نہیں پڑھی، کسی نے، تو یہ اپنے علم سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ پیچھے عائشہ خود فرما رہی کہ آپ علیہ السلام نے پڑھی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں تمام احادیث کا مطالعہ کیا جائے۔ بعض اوقات کسی صحابی کے ذہن میں وہ حدیث نہیں ہوتی، نہیں سنی ہوتی، تو بعد میں حدیثیں جمع ہوئی ہیں تو ساری پڑھ کے پھر اس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل۔ اچھا یہ تو ہو گئی یہاں تک چاشت کے بارے میں۔ آگے ہے نفلی نماز۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام بلال کون سا عمل کرتے ہو ایسا اسلام میں کہ میں نے اپنے سامنے جنت میں آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے؟ بلال سے آپ فرما رہے ہیں، ابھی خواب میں اللہ نے آپ کو معراج کرائی، آپ نے جنت کی سیر کی، فرمایا میرے آگے میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے ہر ادا کو جانتا ہے، تو ان کے چلنے کو اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ تو کون سا عمل کرتے ہیں؟ ان کا جی جب میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، دن ہو رات ہو، اس کے بعد جتنا میرے لیے نصیب میں ہوتا ہے میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ اتنی نفلی نماز لوگ فضول کہتے ہیں، نفل نماز کو، سنتوں کو، حضور کی سنتوں کو فضول کہنے والے گستاخ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے۔ اگلی حدیث استخارہ سے متعلق، آپ علیہ السلام کے صحابی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میں استخارہ سکھایا کرتے تھے امور سے متعلق، جس طرح قرآن پاک سکھایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی بھی کام پڑے 2 رکعتیں پڑھو فرض کے علاوہ، پھر اللہم انی استخیرک یہ دعا مانگو، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرو تو جو بہتر ہوگا انشاءاللہ تمہارے لیے۔ استخارہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، استخارہ، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، وہ جو جس میں ڈاؤٹ ہونا، پتہ نہیں اس میں مطلب جو ہے وہ فائدہ ہوگا، کہیں نقصان تو نہیں ہوگا، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، رشتے کے معاملات ہیں، اس طرح۔ اب یہ اس پہ استخارہ نہیں ہوگا کہ میں مشکات المصابیح کے درس میں شامل ہوں کہ نہ ہوں، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فائدہ مند چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو فائدے والی چیز ہے اس کے لیے نہیں، جہاں ڈاؤٹ شک ہے تو وہاں استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ ایک طرف دل لگا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ استخارہ وہ فون کرتے ہیں مجھے کہ میسج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں، تو میں کہتا ہوں استخارہ آپ خود کریں، ٹھیک ہے نا۔ استخارہ میں کیسے آپ کا استخارہ کروں گا؟ آپ کی بیٹی کا رشتے کا مسئلہ ہے جی، میں تو استخارہ ہر بندہ کرے، مشکل تو نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اس میں آگے پھر جو ہے وہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو گرین کوئی چیز نظر آتی ہے، ہریالی نظر آتی ہے، پانی نظر آتا ہے، تو آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں۔ اگر آگ نظر آتی ہے، کوئی اور چیز جلن، کوئی دھواں نظر آتا ہے، تو پھر اس کام سے رک جائیں۔ یہ اشارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن کرے، 7 دن کرے، 14 دن کرے، 21 دن تک کرے، کوئی اشارہ ملے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی طرف پھیر دے گا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، یا اللہ تعالیٰ خود ہی۔ جی احمد رضا صاحب، احمد رضا بھائی چلیں آگے۔ مفتی صاحب دعوت اسلامی والے استخارہ کر کے دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، درست عمل ہے؟ ہاں نہیں مجھے تو یہ حدیث کا تو یہ ہے وہ کہ آپ تسبیح ہر لے کے بندہ، بیٹھتے ہیں، تسبیح ہاں
نہیں دیکھیں استخارہ ہر بندہ اپنا خود کرے. صحابہ نے حضور نے صحابہ کو سکھایا, آپ سیکھے کریں. جی جی گیلانی صاحب جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب آپ نے ابھی فرما رہے تھے فضائل نوافل کے 4 اور اشراق کے. مرزا ابھی نے کہا مرزا جیل میں کہتا ہے نا صرف فرض پڑھنے چاہیے, بس فجر 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض. باقی جو اوپر نے ایک حدیث پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رابی آیا, اس نے کہا کہ میں کیا کروں, آپ فرمایا یہ عمل کر لو, اس نے کہا نہ میں زیادہ کروں گا نہ ایسے کام کروں گا. آپ فرمایا جو ایسے کرتے رہے گا تو یہ جنت میں جائے گا. اس طرح کی روایت پیش کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا فرما دیں جو بندہ فرض ادا کرے اس سے باقی. وہ ہم نے شروع میں اس کے مشکات المصابیح کے درس میں اس روایت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کتاب الایمان میں. وہ روایت فرائض سے متعلق ہے, وہ مشکات میں بھی روایت ہے, ٹھیک ہے. ایک جگہ اس میں فرائض کا ذکر نہیں ہے, آگے دوسری جو اس میں سند ہے اس میں ہے کہ میں فرائض میں کمی بیشی نہیں کروں گا, فرائض میں کمی بیشی نہیں کروں گا. تو نفل کا تو آپ علیہ السلام نے الگ سے ذکر کیا ہے. اور بخاری میں آپ نے حدیث مشکات میں پڑھی ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے امتی میرے جنت میں جائیں گے الا من ابا, مگر وہ نہیں جنت میں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے فرمایا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جو میرے طریقے پر نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے سنتوں پر عمل کرنا. آپ علیہ السلام کا طریقہ جو سنتوں پر عمل نہیں کرے گا, پیچھے حدیث ہم نے پڑھی, وہ گمراہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور مشکات میں ہی حدیث آپ نے پڑھی ہے پیچھے کہ 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, اور حضور فرماتے ہیں انبیاء کی لعنت ہے, میری بھی لعنت ہے. اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو سنت کا تارک ہے, ٹھیک ہے. تو فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سنت مؤکدہ ہیں. ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر آپ اس کو چھوڑیں گے تو ان وعید کے آپ مستحق ہوں گے. ہاں کبھی کبھار چھوٹ گئی, فرض نہیں ہے, لیکن آپ نے ذہنی بنا لیا کہ میں نے, تو پھر آپ تو نبی علیہ السلام کی امتی کہلانے کے آپ کس چیز کے حقدار ہیں؟ نبی علیہ السلام کی طریقے پر آپ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ جو فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. تم نے تو پس پش ڈال دیا نا, تم نے کہا اللہ نے فرض کر دیا, بس فرض ہی, باقی میں نے تو سنت پڑھنی نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے طریقے کو میں نے چھوڑ دیا. تو یہ کون سا اسلام ہے, کون سا دین ہے؟ حضور تو ہماری تو تحریک ہے نا دعوت اسلامی کا مقصد یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, سنت پر عمل کرنا ہے, اور ساری دنیا کے لوگوں کو ہم نے سنتوں کی طرف بلانا ہے. تو ہم تو اللہ فرماتا ہے جو میرا ولی دوست وہ بنتا ہے جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. کب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے؟ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے. تو اتنا نوافل کا فائدہ ہے. اور آگے آپ حدیث پڑھیں گے کہ قیامت کے دن جب فرضوں میں کمی ہوگی نوافل سے, اس کی پورا ہو جائے گا نوافل سے. تو یہ جو اس طرح کے درس دے رہے ہیں یہ بہت جہالت پر مبنی ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور یہ نبی علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں. پیار نبی علیہ السلام کی ہر ادا سے محبت کرنی چاہیے. اور ان کے اس طرح کے جملے ہیں کہ یہ نماز فضول ہے, یعنی سنتوں کو فضول کہنا, جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی رحم اللہ, اللہ اس پر رحم فرمائے. یعنی جس کام پر اللہ رحم فرما رہے ہیں اس کو آپ فضول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک گستاخی کہہ سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے جو 12 سنتیں پڑھے گا, فجر سے پہلے 2, عصر کے ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, 12, تو اس کے لیے جنت میں گھر محل بنے گا. تو وہ فضول ہے. تو یہ اللہ کے نبی یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں, اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو صبح 4 رکعتیں پڑھے گا تو آخر تک سارا دن میں اس کے لیے کافی ہوں گا. تو بڑی فضیلت ہے. اور آپ اللہ کے ولی تب بنیں گے جب فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کریں گے. یہ حدیث ہے 6502 بخاری میں. تو آپ ولی نہیں بن سکتے, اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. اللہ کے دوست بنیں گے نوافل کی کثرت سے. اور نوافل کی کثرت کیسے؟ پہلے سنت عمل کریں گے, پھر نوافل کی کثرت کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی آگے ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے یہ بات بیان کی ہے, اور حضرت ابو بکر سچے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے, آپ نے فرمایا جو آدمی کو گناہ کرے اس کے بعد وضو کر کے پاک ہو کے 2 رکعتیں نفل پڑھے, اللہ سے بخشش مانگے, اللہ اس سے معاف فرما دے گا. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین, وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ, جب کوئی خطا کرتے ہیں اور اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں, اللہ ان کی بخشش قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت اہم چیز ہے نماز پڑھنا.
अब वही हदीस आगे दोबारा, इसको याद रखिएगा 1326। आप अलैहिस्सलाम ने सुबह के वक्त बिलाल को बुलाया, फरमाया जन्नत में तू मेरे आगे जा रहा था, क्या बात है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब मैं अजान देता हूँ तो फिर 2 रकातें पढ़ता हूँ। यहाँ अजान कर गया, माजन तो कत तो इल्ला सल्ली तो रकाता है, जब भी अजान देता हूँ मैं 2 रकातें पढ़ता हूँ, जब मैं बेवजू होता हूँ फिर मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक है। वराई तो अन्ना लिल्लाह अलैहि रकाता है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझ पर लाजम करार दिया है। और उन्होंने खुद अपने ऊपर लाजम किया, कहते हैं मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए लाजम करार दिया है कि जब मैं वजू करूँ तो मैं 2 रकातें नफल पढ़ूँ। कितना इनाम है, मुझे बताएं गिलानी साहब। अब हजरत बिलाल जो जूतों की आहट हुजूर के आगे जन्नत में क्यों है? नफल नमाज से है। तो नफल अगर फजूल है तो उनको तो इनाम इसी बात में मिला है, फर्ज तो फर्ज ही है ना। तो उनको जो इनाम, जी गिलानी साहब, इनाम किस चीज पे मिला है उनको? नफल अदा करने पर। नफल अदा करने पर। हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं, वो बात करते हैं मिर्जे की बात कर रहे थे, लानती की, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये चीजें आप याद रखें, अपने नंबर याद रखें, मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप खुद जवाब दें इनको, ठीक है जी। आप में से हर एक का अपना चैनल हो, यूट्यूब अगर आप यूज करते हैं आपका यूट्यूब चैनल हो, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं आपका फेसबुक हो, अगर वो तो होता ही है, अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं तो मतलब जहां भी आप हैं ना वहां आपका काम जाना चाहिए। पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि जहां भी आप हैं आपका काम जाना चाहिए। सिर्फ आप ही लोगों को देखी जाएंगे, आपको लोग देखें या आपकी डाली हुई वीडियो देखें किसी आलिम की कोई अच्छी बात, तो आप जरूर अपना हिस्सा उसमें डालें, ठीक। तो ये चीजें हैं, इसको आप याद रखें और आप खुद भी बता सकते हैं। अगली जो नमाज है, माशाल्लाह जी, हमारे जवाब साहब कह रहे हैं कि मैंने भी चैनल यूट्यूब, बहुत अच्छी बात है, आप इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है जी। नमाज तस्बीह जो हम सुनते हैं उसकी फजीलत है, ठीक है जी। तो यहाँ इन्होंने ज़ईफ लिखा है और हसन भी है, सही भी है, मुख्तलिफ रिवायात हैं, ठीक है जी। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से आपने फरमाया, ए चचा जान, क्या मैं तुम्हें कुछ अता ना करूं, हैं, क्या मैं तुम्हें कुछ इनाम ना दूं? वो 10 ऐसी खसलतें हैं, अगर आप करेंगे तो अल्लाह आपकी बख्शिश फरमाएगा, हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा देगा, एलानिया। हाँ, वो कौन सी क्या है? सबसे पहले आप 4 रकातें पढ़ें। तो सूरह फातिहा के बाद आपने किरात करनी, सूरत मिलानी, और उसके बाद जो है आपने 15 मरतबा जो है वो सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना है, ठीक है। 15 मरतबा सूरह यानी सूरत और फातिहा के बाद 15 मरतबा। रुकू में जाएं तो रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा, रुकू से खड़े हो जाएं 10 मरतबा, सजदे में जाएं तो 10 मरतबा, सजदे से बैठे 10 मरतबा, सजदे से उठे 10 मरतबा, फिर जब उठने लगे यानी सजदे में 10 मरतबा, सजदे के दरमियान 10 मरतबा, सजदे में 10 मरतबा दूसरे में, फिर जब उठने लगे तो 10 मरतबा। इस तरह ये 75 हो जाएंगे। 4 रकातें पढ़ेंगे 300 हो जाएंगी। तो हमारा जो अमल है वो तिरमिजी में हदीस है 481 गालिबन तिरमिजी में, उसमें ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जब सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ो, उसके बाद वला इलाहा गैरुक के बाद आपने 15 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। यानी सना के बाद 15, किरात के बाद 15, 25 हो गए, रुकू में 15, 35, रुकू से उठकर 15, 45, पहले सजदे में 15 नहीं 10 बोले आप भी, आप खामोश सो तो नहीं गए सारे? 15 सना के बाद, मैंने ज्यादा 15 कह दिया, आप खामोश रहे ना। किरत के बाद 10 हाँ, सना के बाद 15 हो गई और किरात के बाद 10 हो गई, 25 हो गई, रुकू में 10 हो गए, कितने हो गए? 35 हो गए, 35। हाँ, रुकू से खड़े होके 10 आपके हो गए जनाब वाली 45 हो गए, और पहले सजदे में 10 55 हो गया, सजदे के दरमियान 10 65 हो गया, दूसरे सजदे में 10 ये 75 हो गए, ठीक है। सना के बाद में 15 है, उसके बाद में 10 पड़ेंगे। सना के बाद 15 है, बाकी जो है वो 10 है। हाँ, जो यहाँ रिवायत है, यहाँ आप क्या एलर्जी बहुत है, चेक नहीं आनियां गोलियां जोड़ जेड़ा भी चला अखा च का नाल बहुत खारिश होंदी, नक छिक्का बुरा हाल। रुकैया
इसको कैसे करें म्यूट? रुकैया, इसको क्या करें हम? इसको खत्म ही ना करें इसको? म्यूट पे ना कर दें आप? म्यूट तो हो नहीं रहा ना ये। कैसे करें म्यूट? रुकैया, आवाज आ रही रुकैया को? आपने माइक म्यूट करना है आपने। गलती से उससे हो गया ना। चले, तो ये जो रिवायत है इसमें क्या है, इसमें है जो किरात के बाद है, ठीक है जी, इसमें किरात के बाद है। तो यहाँ ये एंड पे जो था तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये तो हो गई आपकी नमाज तस्बीह का, ठीक है ना। अच्छा, अगली हदीस है, इसका फायदा क्या है? इस फायदा ये है, आप अलैहि फरमाते हैं जब क़यामत के दिन बंदे से उसके अमाल से मुतालिक, उसकी नमाज से मुतालिक उसका हिसाब किताब होगा, ठीक है। अगर वो ठीक हो गया तो कामयाब हो गया, अगर नहीं कमी बेशी हुई, ठीक है, तो उसके फ़राइज़ में जो कमी होगी उसकी नवाफिल से उसकी कमी पूरी की जाएगी। अल्लाह फरमाएगा देखो मेरे इस बंदे की कोई नवाफिल हैं तो फयो कम वालू बिहा मन कसा मिन अल फरीज़ते, ठीक, उस फरीज़े से उसको फरीज़े को मुकम्मल किया जाएगा इन नवाफिल की वजह से। तो नवाफिल का ये फ़ायदा है, नवाफिल पढ़ने से आपके फ़राइज़ में जो कमी होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका क्या है, फ़ायदा है, ठीक है। नवाफिल की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इंसान को पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। अब अगला टॉपिक है सफ़र का टॉपिक। सफ़र में आपने नमाज कितनी पढ़नी? पहले तो आप ये समझ लें कि सफ़र होता क्या है। सफ़र जब आप इरादा करते हैं ना कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ, अगर वो जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं वो 92 किलोमीटर है या उससे ज़्यादा है, तो जब आप अपने शहर से या अपने गांव की हदूद से बाहर निकलेंगे तो आप मुसाफिर हैं। रास्ते में 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, जितने भी लगते हैं, आप ज़ोहर को 2 पढ़ेंगे, असर को 2 पढ़ेंगे, मगरिब 3 पढ़ेंगे, इशा 2 पढ़ेंगे, फजर भी 2 पढ़ेंगे। तो जब आप उस शहर पहुंचेंगे, अब आपका इरादा क्या है उस शहर पहुंचने का? पहुंच कर आपका अगर इरादा है कि मैं 2-4 दिन रहना चाहता हूँ या 1 दिन रहना चाहता हूँ, 10 दिन रहना चाहता हूँ, तो 14 दिन तक आपको अलाउ है कि 14 दिन का अगर आपने इरादा किया तो आप मुसाफिर ही हैं, ठीक है। आप जो अगर आप इमाम की पीछे नमाज पढ़ेंगे तो फिर तो आप जिस तरह इमाम पढ़ा रहे 4 आप 4 पढ़ेंगे, अकेले आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, ठीक है जी। और अगर आपने 15 दिन या उससे ज्यादा का इरादा कर लिया वहां रहने का तो फिर आप मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, इमाम के पीछे भी पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे, और जब आप अकेले पढ़ेंगे तो मुकम्मल पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप वहां से शहर से फिर अपने गांव अपने शहर की तरफ वापस आएंगे तो फिर उसकी हदूद से निकलते फिर आप मुसाफिर हैं, जब तक आप अपने शहर या गांव में नहीं पहुंचते। रास्ते में फिर आप इसी तरह जोहर 2, मगरिब 3, इशा 2 और वितर पढ़ेंगे साथ में। नवाफिल आपके पास टाइम है तो पढ़ें, लेकिन जरूरी नहीं है नवाफिल, ठीक है। अल्लाह ने आपके लिए ये आसानी रख दी है कि आप 2-2 पढ़ें, ठीक है। तो इस पर ये खुलासा है और इस पर ये क्या है जो है वो अहादीस है। और दूसरा ये आप अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे कि सफ़र में उस जानवरों पर सफ़र होता था तो आप अलैहिस्सलाम फिर ज़ोहर थोड़ा लेट पढ़ते थे, ठीक है जी। असर के करीब जाके ज़ोहर के लिए उतरते, असर के लिए उतरते तो पहले ज़ोहर पढ़ के फिर असर पढ़ लेते। देखने वालों को लगता है कि आपने मिला के पढ़ी, लेकिन आप ज़ोहर एंड आखिर वक्त में पढ़ी और असर पहले वक्त में। इसी तरह चलते चलते इशा को मुअख्खर करते, ठीक है, एंड पे ले जाते, तो यानी कि मगरिब को एंड पे पढ़ते और इशा को पहले पढ़ते, तो इस तरह जमा करके 2 नमाजें पढ़ते। तो ये हमारे यहाँ, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि कभी आप अलैहिस्सलाम ने 2 नमाजें इस तरह जमा करके नहीं पढ़ी कि एक ही वक्त में 2 पढ़ी हों। तो कुछ रवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने 2 नमाजें जमा करके पढ़ी हैं। तो जमा का मतलब ये है कि एक को आप पीछे ले गए और पहली को आगे ले गए। तो इस तरह। जी गिलानी साहब, आपका हैंड रेज है इसलिए मैंने पूछा। हजरत अनस कहते हैं कि ज़ोहर आपने मदीने में पढ़ी 4 पढ़ी। जब हुलैफा के ज़िल हुलैफा के मकाम पर आप अलैहिस्सलाम गए तो वहाँ आपने 2 रकातें असर पढ़ी, क्योंकि आपका सफ़र जो है वो क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक हो गया।
اچھا، حضرت عمر سے پوچھا کہ جناب علی قرآن پاک میں ہے کہ جب تم فتنے میں ہو یعنی خوف میں ہو تو پھر آپ نے نماز کو تھوڑا کرنا ہے، اب تو خوف تو ختم ہو گیا، اب نماز وہی رہ رہی ہے۔ فرمایا کہ مجھے بھی تعجب تھا کہ نماز اب پوری نہیں مطلب سفر میں، تو میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا، اللہ کی طرف سے انعام ہے، لو اس کو قبول کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سفر میں جائیں گے سکون ہے، آپ نماز کیا کریں گے؟ مختصر پڑھیں گے۔ انس کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ مدینے نکلے، ہمیں 2 ہی پڑھتے رہے، واپس بھی آئے ہم 2 ہی پڑھتے رہے۔ پوچھا کتنے دن وہاں رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم 10 دن رہے، ٹھیک ہے، 2 ہی دن۔ آپ کو 10 دن 12 دن کا ارادہ ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم 19 دن رہے، ہم 2 ہی رکعتیں پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نیت کریں گے نا 15 دن کی تو پھر آپ نے مکمل پڑھنی، لیکن جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے، چاہے وہ 19 دن ہو جائے 20 دن ہو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پوری زندگی بھی ایسے گزر سکتی ہے۔ 2 یعنی کہ اگر میں مثلا میں جا رہا ہوں صادق آباد جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میری ایسی کوئی جاب ہے کہ میں صادق آباد جا رہا ہوں فیصل آباد سے، اب میں سفر میں ہوں، صادق آباد میں 10 دن رہوں گا، پھر میں آگے چلا گیا جناب علی روہڑی، تو پھر میں سفر میں ہوں، پھر میں آگے کراچی چلا گیا، پھر میں سفر میں ہوں، کراچی سے پھر میں آ گیا جناب علی رحیم یار خان، پھر میں سفر ہوں، یہاں سے میں چلا گیا ڈیرہ غازی خان، پھر سفر میں ہوں، ساری زندگی اسی طرح۔ اگر ایک جگہ پورا 15 دن کا میرا ارادہ نہیں ہوگا تو میں سفر میں ہوں گا، جب 15 دن کا ارادہ کر لیا تو اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کوئی مکہ مدینہ جائے 15 دن سے کم، ہاں بالکل اسی طرح مکہ مدینہ جب آپ جائیں گے نا، مطلب آپ نے عمرے کے لیے آپ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ میں 10 دن میں نے مدینے میں رہنا ہے اور مکے میں رہنا ہے، پھر اگلے جو ہے وہ 8 دن میں نے رہنا ہے مدینے میں، پھر اگلے 10 دن جو میں نے مکے میں آخر رہنا ہے، تو آپ مسافر ہیں۔ جب تک آپ کا ارادہ مدینے میں 15 دن سے زیادہ، جب ہم گئے نا تو ہم نے مدینے میں 17 دن ہم نے رہے، تو ہم وہاں مسافر نہیں تھے، کیونکہ ہمارا اسٹے 33 دن کا تھا، ہم نے کہا پہلی مرتبہ گئے ذرا راج کیا ہے، تو اسی طرح ہم نے مکے میں 10 دن پہلے گزارے، پھر 17 دن وہاں گزارے، اگلے 5-7 دن وہ پھر ہم نے مکے میں گزارے، تو مکے میں تو ہم مسافر تھے، مدینے میں جب ہم گئے تو ہم پھر مسافر نہیں تھے، تو لیکن یہ آپ نے کرنا نہیں ہے، آپ مسافر ہی رہیں، جب بھی آپ جائیں نا مدینے میں جائیں مکے میں جائیں، اس انداز سے جائیں کہ آپ مسافر رہیں، مقیم نہ بنے، مقیم بننے کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسافر ہوتے ہیں، مسافر کے لیے جمعہ بھی فرض نہیں ہے، مسافر کے لیے مسجد میں جانا بھی لازمی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں مسافر کے لیے آسانی ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کیا ہے، تو مسافر رہیں گے تو آپ 2 پڑھیں گے، تو اگر مقیم ہے تو پھر آپ 17 دن کا کر لیا تو پھر آپ کو یہ ہو جائے گا، تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو مسافر ہی کی صورت میں رہیں، تو یہ آپ 19 دن بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ 15، یہ طحاوی شریف کتاب ہے، اس میں ابن عباس کا قول موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ 15 دن کا ارادہ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ مسافر نہیں ہیں، 15 دن سے کم کا ارادہ کریں تو پھر آپ کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ حضرت ابن عمر لوگوں کو دیکھا کہ ظہر کی آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ نفل پڑھے، فرمایا نہیں، میں حضور کے ساتھ میں نے صحبت اختیار کی، آپ علیہ السلام یہ سفر میں نفل نہیں پڑھتے تھے، یعنی نمازوں کے بعد، ویسے چلتے ہوئے آپ پڑھ لیتے تھے، لیکن خاص طور پر نفل کے لیے نہیں رکنا، فرض پڑھے اور موج کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں حضور نے سواری پر بھی نفل پڑھے ہیں، لیکن خاص اس میں بھی چھوٹ ہے، پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں گناہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کہ آپ علیہ السلام نے ظہر اثر جمع کی، پھر آپ نے مغرب اور عشاء جمع کی، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے، پرسوں اس کو پر میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی، یوٹیوب چینل ہے میرا جو ڈاکٹر مفتی علی نواز، اس میں ویڈیو میں نے ڈالی تھی کہ 2 رکعت جمع کرنا کیسا، اہل حدیث جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شوافی جمع کرتے ہیں، اہل فقہ حنفی جمع نہیں کرتے، مالکی جمع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو آج کل کہتے ہیں جمع کرو بھائی جمع کرو، حالانکہ جو فقہا ہے نا سفر میں جمع کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ جو فقہا مالکیہ یا شوافی سفر میں یا بارش میں عام طور پہ اجازت نہیں دیتے ہیں، تو آج کل جو نئے نئے فقیہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی جمع کرو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ظہر اور عصر آپ ملا کے پڑھیں، مثلا جو ہے نا مغرب ہو رہی ہے 6 بجے، ہمارے ہاں مغرب ہو رہی ہے 5:20 پہ،
تو مغرب ہو رہی ہے 5:20 پہ، تو آپ کیا کریں، تو آپ ایسا کریں کہ 5 بجے جناب علی پڑھیں ظہر پڑھ کے تو آپ پڑھیں عصر، ٹھیک ہے جی، تو 5:15 ہو گئے، اس میں 5 منٹ انتظار کریں، تو اس کے بعد آ گئی جناب علی مغرب، تو مغرب 3 پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عشاء 4 پڑھیں، تو اس طرح آپ 20 سے 25 منٹ میں آپ کی 4 نمازیں کور ہو گئیں۔ چل بھائی موج کرو، یہ آج کل کے فقی یہ بتا رہے ہیں کہ گویا کہ یعنی آدھے گھنٹے میں آپ کی 4 نمازیں ہو گئی فارغ، صرف آپ کو پڑھنی پڑے گی صرف فجر۔ موج ہی موج، تو ساری اذانیں دینے کا ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ اذانیں دو، نہ مسجدیں بناؤ، نہ ٹینشن، انہوں نے ٹینشن مکا دی۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام نے ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کبھی حضور نے 2 نماز جمع نہیں کی، صرف مزدلفہ میں جمع کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کل کے تو وہ آپ کو ویڈیو دیکھنی چاہیے، میں نے لگائی ہے ویڈیو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام سفر میں سواری پر نماز پڑھتے تھے، یہ تو ہے حدیث میں، ٹھیک ہے جی، جہاں منہ ہوتا تھا آپ اس طرح جو ہے پڑھتے تھے۔ آپ مکے میں آئے، آپ علیہ السلام نے 18 دن وہاں رہے، 2 ہی رکعتیں آپ پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا شہر والوں تم پوری پڑھو، 4 پڑھو، ہم مسافر ہیں، ہم 2 ہی پڑھیں گے، جب تک آپ یک مشت آپ کا پورا 15 دن کا نہ ہو تو آپ جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 پڑھتے تھے، یہ حدیث ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے منا میں 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر نے 2 پڑھی، عمر نے 2 پڑھی، عثمان نے شروع زمانے میں 2 پڑھی، بعد میں وہ 4 پڑھتے تھے حضرت عثمان۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان 2 رکعتیں پڑھے، نئے نئے مسلمان لوگ تھے، تو انہوں نے کہا فرضی 2 ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ خراب نہ ہو، تو آپ نے وہاں اپنی بیوی کو رکھ لیا اور اپنا گھر بنا لیا کہ یہ بھی میرا گھر ہے، تو وہاں پہ آپ اقامت کی نیت سے کر کے مکمل نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھی، اقامت کی نیت کر لی اور وہاں پہ 4 رکعتیں پڑھتی تھی تاکہ مسئلہ نہ بنے لوگوں کو تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر 4 رکعتیں اپنے مقیم کی حالت میں اور سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت مقرر کی ہے۔ یہ آپ گھر میں ہو 4 فرض ہیں، سفر میں ہو تو 2 فرض ہیں، خوف میں ہو تو 1 رکعت۔ 1 رکعت اس لیے کہ امام کے پیچھے آپ نے 1 پڑھنی، پھر واپس آنا ہے، پھر امام نے آگے صلاۃ الخوف آئے گی، وہ امام 1 رکعت پڑھائے گا، 2 گروہ بنیں گے، ایک گروہ کے 1 رکعت امام پڑھائے گا، وہ گروہ آگے آئے گا جو دشمنوں کے خلاف ان کے مقابلے میں، دوسرا گروہ جا کے امام کے پیچھے 1 اور رکعت پڑھے گا۔ تو وہ اگلی کلاس میں کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نماز خوف کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آخری ٹاپک ہمارا ہے آج کا، وہ جمعے کا۔ جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جی گیلانی صاحب۔ آپ نے جمع کرنے کا آپ نے فرما دیا، ہمارا اناف کا موقف یہ ہے کہ یعنی ایک نماز کو آخری وقت میں ادا کریں، دوسرے کو شروع میں ادا کر لیں، لیکن وابی بھی اور مرزا بھی کہتا ہے نہیں 2 جمع کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے 2 نمازیں جمع کی ہیں، تو اس کے بارے میں اس پر وہی نا 2 نمازیں جمع کی ہیں، جو تو جمع کیسے کی ہیں وہی ہم بتا رہے ہیں۔ جمع ایسے کی ہیں کہ ایک نماز کو مؤخر کیا، ایک کو مقدم کیا ہے، ایک وقت میں دونوں نمازیں، یہ ثبوت ہی نہیں نا کہیں، 2 نمازیں جمع کی، بس اتنا ہے جمع کی، وہ تو جمع ہم بتا رہے ہیں آپ کو حدیث سے، وہ تو حدیث سے نبی علیہ السلام نے 1 کو پیچھے کیا اور 1 کو آگے کیا، تو یہ جمع ہے، اس کو کہتے ہیں جمع سوری، ٹھیک ہے۔ جمع سوری یعنی دیکھنے والا سمجھے کہ جمع ہے لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا دی ہے جنگ خیبر کے موقع پر، یہ بھی سیرت میں ہم نے پڑھا تھا، جنگ خندق کے موقع پر جب کفار نے نمازیں جو ہے وہ ضائع کروا دی تھی، 3-4 نمازیں ضائع ہو گئی تھی، آپ نے وہاں جمع نہیں کی۔ اب یہ صلاۃ الخوف جو ہے تو اس میں صلاۃ الخوف میں اتنی پریشان ہونے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، بھائی 2-4 نمازیں جمع کر لو، ٹھیک ہے نا۔ صلاۃ الخوف تو یہ نا کہ آپ کا ظہر کا ٹائم آیا تو آپ نے ظہر پڑھنی، عصر کا ٹائم ہے تو آپ عصر پڑھنی ہے، دشمن کے مقابلے بھی کھڑے ہونا ہے تو آپ جمع کر لیں، بھائی ظہر کا ٹائم پڑھ لیں پہلے 2، تو جناب لڑتے رہیں پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کہ نماز وقت باندھا فرض ہے، تو نماز کو وقت پر پڑھنا ہے آپ نے۔ جہاں جمع کا ذکر ہے وہاں یہ اس کے نیچے راوی کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک نماز کو مؤخر کرنا، ایک کو مقدم کرنا ہے،
انہوں نے اپنے مقصد کا نکالا ہوا ہے معنی ترجمہ، ٹھیک ہے جی. تو ایک حدیث کی تائید اور تشریح دوسری احادیث سے ملتی ہیں. عبداللہ بن جو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان کا غالباً بیٹا فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی، نسائی میں، اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ہیں نماز. تو وہ جلدی میں تھے، تو ان کا جو غلام تھا، ان کا حضور مغرب ہو گئی، فرمایا چلتے رہا کہتا مغرب ہو گئی آگے چل کے. تو پھر آپ نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ مغرب کا آخری وقت ہے، اب ہم نے مغرب پڑھنی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر عشاء پڑھی. دونوں دیکھنے والا سمجھے کہ آپ نے دونوں ملائی ہیں، لیکن مغرب کو اینڈ پہ لے گئے اور عشاء کو پہلے لے گئے. تو جو صحابی وہ یہ عمل کر رہے ہیں، انہیں زیادہ پتا اس حدیث کا کہ مجھے اور آپ کو پتا ہوگا. تو ایک حدیث کی شرح دوسری احادیث کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے احمد رضا بھائی، مطلب ہے کہ زور اینڈ ٹائم میں پڑھو پھر اگلے ٹائم میں جو اس کے ٹائم میں. ہاں دیکھیں نا، مطلب جیسے ہمارے ہاں ابھی ظہر شروع ہو رہی ہے 3:35 پہ. مائک میوٹ کر لیں. ظہر ہو رہی ہے 3:35 پہ، سوری ظہر ختم ہو رہی 3:35 پہ، اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. تو آپ نے 3:30 پہ آپ نے جو ہے وہ ظہر پڑھ لی. 3:30 سے شروع کر دی، 3 منٹ پہ آپ نے 3:33 34 پہ آپ نے ظہر مکمل کر لی. 1 منٹ کے بعد عصر شروع ہو گئی، آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی 4 پڑھ لی فرض. تو آپ نے ایک ہی ٹائم میں 2 نمازوں کو پڑھ لیا، کیونکہ آپ ظہر کے لیے الگ رکتے، عصر کے لیے الگ رکتے، آپ جلدی میں ٹائم لگ جاتا. تو آپ نے کیا کیا، آخری ٹائم میں آپ نے جا کے ظہر پڑھی، اور جیسے ٹائم شروع ہوا آپ نے عصر پڑھی. لیکن دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے 2 رکعت 2 نماز جمع کی ہیں. دیکھنے والا تو یہ کہنا 2 نمازیں جمع کی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری. دیکھنے والا کہہ رہا ہے 2 نماز جمع ہے، لیکن اصل میں ظہر اپنے وقت پہ ہے اور عصر اپنے وقت پہ ہے، کیونکہ قرآن پر بھی عمل ہونا ہے. اس طرف تو پھر لوگ بس وہ جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساری نماز، جیسے میں نے آپ کو بتایا. جی جی احمد رضا بھائی. اچھا چلیں، باب الجمعہ، جمعہ سے متعلق ہماری یہ گفتگو ہے، ٹھیک ہے جی. اب احمد رضا بھائی آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا مفتی تھا. صاحب میں نا ہر جمعہ کو 100 کلومیٹر طے کرتا ہوں، مطلب اپنے گھر سے کالج جاتا ہوں. تو کیا میں ہمیشہ قصر ہی پڑھوں گا؟ اور دوسرا سوال کی جو قصر ہے یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ ہاں یہ سوال، آپ مسافر رہیں گے، ٹھیک ہے. 100 کلومیٹر آپ دے جاتے، جیسے آپ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، تو واپس آتے ہوئے مسافر ہیں، جب تک اپنے گھر میں نہیں پہنچتے ہیں، اپنے گاؤں کی حدود یا شہر کی حدود میں نہیں پہنچتے. واجب ہے یا فرض ہے؟ کیا یہ قصر لازمی واجب ہے، فرض ہے قصر یا جی قصر ہی 2 ہی پڑھیں گے آپ، زیادہ نہیں پڑھیں گے، قصر کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے، مثلا آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی، آپ مسافر تھے، 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ گھر آ کے اس کی قضا پڑھیں گے، 2 ہی پڑھیں گے. گھر آپ آ کے آپ نے 2 پڑھنی ہے، یعنی جو قصر ہوئی آپ کی نماز تو وہ 2 ہی ہوئی ہے، تو 2 آپ نے قضا پڑھنی ہے. اگر آپ کو ٹائم مل گیا، آپ مسافر ہیں کہیں، آپ نے کہا کہ میری گھر میں 4 رکعت جو ہے وہ اثر چھوٹ گئی، تو آپ حالت سفر میں، لیکن آپ جب آپ قضا پڑھیں گے تو پھر 4 ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. تو جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے وہ اسی کو اسی طرح پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا. اور جزاک کوئی اللہ بھائی؟ خیر. ٹھیک ہے جی. چلیں اب ہم چلتے ہیں جمعے سے متعلق. پہلی تو جمعے کی فضیلت ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آنے والے بعد میں ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن قیامت میں سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے. نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، قیامت میں ہم آگے ہوں گے، ٹھیک ہے. کتابیں ان کو ہم سے پہلے ملی ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے ہے کہ انہیں جمعہ دیا گیا، پہلی قوموں کو انہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو لوگ اب ہمارے پیچھے ہیں. وہ کیسے پیچھے ہیں کہ آج ہمارا جمعہ ہے، کل ہفتے والا دن جو ہے وہ یہودیوں کا ہوگا، اور اتوار والا دن کس کا ہوگا؟ نصارہ کا ہوگا. ہم آگے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ پیچھے ہیں. آنے والے پہلے تھے لیکن وہ ہم سے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہترین دن کون سا ہے؟ وہ جمعے کا دن ہے. یہ ساری احادیث میں اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے، جنت سے نکالے گئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. تو یہ کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا دن.
جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ گھڑی کون سی ہے؟ ایک تو یہ کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے نا، اس سے لے کر جب نماز مکمل ہوتی ہے، تو یہ درمیان میں والی گھڑی ہے۔ دوسرا حدیث میں یہ ہے کہ مغرب سے پہلے گھڑی، تو وہ یہ دو گھڑیاں ہیں۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث میں یہ ان احادیث کا میں نے آپ کو یہ خلاصہ بتایا۔ اسی میں حدیث میں تو کہ آپ آخری جو جمعے کے دن عصر کے بعد جو ہے نا، سورج غروب ہونے سے پہلے اس گھڑی کو ڈھونڈو، یعنی اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرو اور دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اللہ قبول فرمائے گا۔ فرمایا بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس میں آدم پیدا کیے، اسی میں ان کی روح، اور اسی میں جو ہے نا وہ قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی، روح پھونکا جائے گا، تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر درود، آپ تو اس دنیا سے جانے کے بعد تو بندہ مٹی میں گھل مل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے ان اللہ حرم الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ ٹھیک ہے، تو درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ تو یہ روایات جو فصل اسی بارے میں، جمعہ جو دوسرے دنوں کا سردار ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا خلاصہ جمعے کا دن۔ ٹھیک ہے نا۔ یا ایک روایت ہے ابن عباس سے، یہ آپ نے سنی ہوگی، ایک یہودی نے جب آپ نے پڑھی نا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے، تو یہودی نے یہ آیت سنی، یہ سورہ اس کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، تو یہودی نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا اگر یہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ بھائی اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہمارے لیے دو عیدیں تھیں، ایک تو جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے بھی میلاد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن، عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جمعہ کس پر واجب ہے یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسلمان آپ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو فرمایا کہ جو گھروں میں رہتے ہیں نا جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر نہ دے، مہر نہ لگا دے، غافلین میں شامل نہ کر دے۔ جمعہ فرض ہے، جمعہ جس نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دی، اللہ ان کے دلوں میں مہر ڈال دے گا، نیکی کی طرف وہ نہیں آئیں گے۔ ایسے بغیر عذر کے جو جمعہ چھوڑتا ہے وہ صدقہ خیرات کرے۔ ٹھیک ہے جی، جو جمعے کی آواز سنتا ہے وہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو جو اہل خانہ میں رہتا ہے وہ جمعہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ جمعہ پڑھائے اور میں پھر ان کے گھروں کو ان کو جلا دوں۔ اتنی سختی آپ علیہ السلام فرمائی، جمعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ جو مومن ہے وہ ان پر چاہیے کہ وہ جمعے کی، کس پر جمعہ نہیں ہے؟ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، قیدی پر جمعہ فرض نہیں ہے، غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے، مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، باقیوں پر ہے۔ جمعے کی تیاری بہت بڑی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے جو آدمی غسل کرتا ہے جمعے کے دن پاک ہوتا ہے، جو اس کے بعد تیل وغیرہ ہے وہ لگاتا ہے، آتا ہے گھر سے نکلتا ہے، ہاں، اور 2 آدمیوں کو پھلانگ کے آگے نہیں جاتا، جو مسجد میں پھلانگتے نہیں کرتا، ایسے نہیں کرتا، خاموشی سے امام کی بات سنتا ہے تو اس کی بخشش ہوتی ہے، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ بخشش۔ جو وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کر کے جمعے کے لیے آتا ہے، اچھی طرح سے امام کی بات سنتا ہے، تو اس کی 10 دن کی یعنی کہ بخشش ہوتی ہے، 10 دن، اگلے 10 دن تک۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کون پہلے آ رہا ہے۔ پہلے آنے والے کو اونٹ کی ذبح کا ثواب، دوسرے آنے والے کو بکرا گائے ذبح کا ثواب، تیسرے کو یعنی کس کا؟ مینڈا، پھر مرغی، پھر انڈا۔ جب امام بیٹھ جاتا ہے ممبر پہ تو پھر وہ جو ہے فرشتے ہیں وہ دفتر لپیٹ کے تو آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انڈے پہ آؤٹ ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں، آخر میں آنے والے، تو اس لیے چاہیے کہ جلدی آئے۔ اگلے حدیث سے آگے بہت زیادہ بڑی فضیلت والی پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آگے حدیث ہاں یہ ہے، یاد رکھیے 1388، جو جمعے کے دن غسل کرے اور جلدی مسجد کی طرف آئے، چل کے آئے، سوار نہ ہو، چل کے آئے اور امام کے قریب بیٹھے اور غور سے سنے، ٹھیک ہے،
تو اس کے ایک قدم پر اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی قیام کا ثواب یعنی تہجد کا ثواب، ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے تہجد کا ثواب، اتنا ثواب ہے۔ جمعے کی اہتمام کرے اور جمعے کے دن آئے، ٹھیک ہے جی۔ جمعے کے دن جا کر نا لوگوں کے یہ جو کاندھے پھیلن کا آگے جانا، اس کی بہت زیادہ ممانت ہے۔ جہاں جگہ ملے آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اٹھانا نہیں، یہ منع، ان احادیث سے یہ منع ہے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھانا نہیں، بس جہاں جگہ ملے آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خاموش رہنا، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تو خاموشی اختیار کرنی، تو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ خطبہ، باب الخطبۃ والصلاۃ، نماز اور خطبے سے منع۔ آپ علیہ السلام جمعہ پڑھتے تھے جب زوال کے بعد، سورج زائل ہوتا پھر آپ علیہ السلام کیا پڑھتے، یہ ٹائم بتائے گا کہ یہ جمعہ ہے۔ صالح بن صاحب کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ سے پہلے اور کھانے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی فوراً سورج زائل ہو گیا یعنی زوال کے بعد ٹائم ہو گیا تو ہم جمعہ پڑھتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سردیوں میں جلدی جمعہ پڑھتے تھے، گرمیوں میں ذرا ٹھنڈا کر کے نا جمعہ پڑھتے تھے، یہ اس روایت میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، یعنی اذان اور اقامت۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو زورا کے مقام پر ایک اور اذان دینے کا حکم ہوا، کیونکہ لوگوں کی کثرت ہو گئی تو ایک اور اذان دی گئی، یہ اس حدیث میں ہے۔ آپ علیہ السلام 2 خطبے دیتے تھے، ایک خطبے میں قرآن پاک پڑھ کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، پھر آپ بیٹھتے تھے، پھر دوسرے کے لیے پھر آپ علیہ السلام کیا ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اونچی آواز سے، جیسے غصے سے، آپ پھر ایسے جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو کہہ رہا ہو کہ جناب علی جیسے کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہو صبح کو یا شام کو، ہاں، تو آپ علیہ السلام یعنی جوش سے ان کو سمجھاتے تھے، اور ایسے فرماتے جیسے کہ بوئس تو انا وساعت کا حاضر، فرما میں اور قیامت ایسے ہیں، 2 انگلی آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ بہت قریب قیامت ہے، تو آپ علیہ السلام یعنی کہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آواز اونچی، ایک اشارہ یوں کرتے بس، یہ ٹھیک ہے نا، ایسے ہاتھوں کو ایسا نہیں کہتے تھے جھومو جھومو آگے آج جھومو، ایسے نہیں، وہ آگے حدیث میں آئے گا، اس سے منع کیا ایک صحابی نے، ان کے حضور ایسے نہیں کرتے تھے جھومو جھومو، ٹھیک ہے جی، تو حضور ایسے بس یہ کرو بھائی، یہ کرو یہ کرو، ایک انگلی کے اشارے سے آپ کرتے تھے، یہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ اچھا، آپ علیہ السلام امامہ باندھتے تھے، سیاہ امامہ، ٹھیک ہے جی، اس کے جو پچھلے شملہ تھا تو پیچھے 2 کاندھوں کے پیچھے ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام جو جمعے کے دن آئے وہ امام خطبہ بھی دے رہا ہو نا 2 رکعتیں پڑھ لے، اس میں اختلاف ہے اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ امام جب خطبہ دے تو خاموش رہیے، اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ صحابی تھے بیچارے کمزور تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو تاکہ لوگ اس کی حالت کو دیکھیں اور اس کی خدمت کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے خطبہ، باقی حدیثوں میں کہ خطبہ کے وقت آپ نے خاموش رہنا ہے، تو پھر تعارض آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح کر لیں۔ یہ روایت ہے اگلی، کل ایک بھائی نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جب امام کوئی بھی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے جمعے کے دن، یہ آپ یاد رکھیے گا، شاید آپ کو بھی کوئی سوال کرے پوچھے کہ جب آدمی لیٹ ہو جاتا ہے جمعے کے دن تو تشہد میں جا کے پہنچتا ہے، تو اب اسے زہر پڑھنی چاہیے کہ تشہد پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہ من ادرک رکعت من الصلاۃ، جو 1 رکعت پالے نا نماز میں سے امام کو، تو پھر فقط ادرک الصلاۃ کلھا، گویا کہ اس نے پوری نماز پڑھ لی۔ جب کوئی بھی بندہ، آگے ایک جمعے کی روایت بھی آئے گی، وہ ضعیف ہے لیکن روایت ہے، تو پھر اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھائی جب تم کہتے ہو کہ تشہد میں امام ملا ہے تو بعد میں وہ جمعہ ہی پڑھے گا، تو اس نے 1 رکعت تو پائی نہیں، تو ہم کہتے ہیں ایک حدیث پڑھ کے رزلٹ نہیں نکالتے، تمام احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیچھے ایک حدیث آئی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے لیے جلدی نہ کرو، سکون کے ساتھ نماز کے لیے آؤ، جہاں امام کو پایا ہے وہ پالو، جو رہ گیا اس کو بعد میں پڑھ لو، ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے، اس میں مطلقاً ہے کہ جہاں امام کو پایا سکون کے ساتھ آؤ، جہاں امام کو پایا ہے وہاں مل لو، باقی جو رہتی ہے اس کو پڑھ لو، تو وہ حدیث ہمارا موقف ہے اسی سے ہے کہ آپ نے تشہد میں امام کو پایا، آپ آرام سے بیٹھو، تشہد پڑھو، کھڑے ہو کے 2 رکعتیں اور پڑھ لو، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اس حدیث پر عمل ہے۔
دوسری فصل بھی اسی طرح آپ علیہ السلام 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے، ٹھیک ہے. اور تیسری فصل جو ہے وہ یہ کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے کیا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے. کوئی اگر کہے نا کہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، وہ جھوٹا آدمی ہے. آپ علیہ السلام کے پیچھے میں نے 2000 نمازیں پڑھی ہیں، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. کعب بن عجرہ کہتے ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن ام الحکم خطبہ دے رہے تھے یہ، تو وہ کہہ رہے تھے، اچھا انہوں نے کہا انظر الی حاذ الخبیث، اس خبیث کو دیکھو. وہ جو خطبہ دے رہے تھے نا، غالباً یہ کوئی وہاں کے تھے میرے خیال میں، کوئی کارندے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اس خبیث کو دیکھو، خطبہ بیٹھ کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. خطبہ جو ہے نا بیٹھ کے دینا، کھڑے ہو کے دینا ہے. اچھا وہ جو ہم تو بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ہم اصل میں پہلے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں. جو ہم خطبہ دیتے ہیں نا وہ عربی میں دیتے ہیں، اینڈ پہ ایک عربی میں دے کے پھر ہم بیٹھتے ہیں. پھر اس کو ہم سنت کو قائم رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عربی میں خطبہ دیا ہے. اب لوگوں کو عربی میں خطبہ دیں گے تو لوگ ان کو سمجھ نہیں آئے گی. پہلے ہم ان کو اپنی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، اپنی زبان میں ان کو تبلیغ کرتے ہیں. اس کے بعد جو خطبہ اصل آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو عربی ہی میں کیا کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. عمارہ بن ربیہ کے انہوں نے ایک آدمی تھا بشر بن مروان، ممبر پہ تھا اور ہاتھوں کو ایسے ہلا ہلا کر لوگوں کو کہہ رہا تھا ابھی وہ دیکھو یہ دیکھو. ہاں، تو ہاتھوں کو اس طرح ہلا رہا تھا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھو کب اللہ ہاتھیں یہ اللہ ان ہاتھوں کو نیچے گرا دے. میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام صرف اشارہ کرتے تھے، یوں اس انگلی سے یوں اشارہ کرتے تھے، بس اتنا. یہ ہاتھ اٹھا کے دے مار 4.5 یہ نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے اس بندے کو روکا کہ اس طرح نہیں، سنت کیا ہے، انگلی سے اشارہ، یہ کرو وہ کرو اس طرح، یہ ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اچھا یہ اس حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب ممبر پہ کھڑے ہوئے نا تو صحابہ کھڑے ہو گئے ادب میں، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو اب حضرت ابن مسعود نے یہ بات سنی، اب مسجد کے دروازے پر تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتے نہیں اتارتے ہم لوگ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. فراہ رسول اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ تو آگے آ جا، تو آگے آ جا. تو یہ صحابہ کی محبت تھی، جہاں انہوں نے آواز سنی بیٹھ جاؤ تو وہ کیا ہو گئے، بیٹھ گئے. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح ہے. تو وہ جو میں بتا رہا تھا کہ جس نے ایک رکعت جمعے کی پالی تو وہ باقی جمعہ پڑھ لے گا، تو یہ رکعت، لیکن اس کو ضعیف کہا ہے، باقی لوگوں نے بھی ضعیف ہی کہا ہے. تو ہمارا موقف دوسری حدیث سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو صلاۃ الخوف اس سے انشاءاللہ کل ہم جائیں گے. تو آج ہم نے جمعے کو ڈسکس کیا، مسافر کی نماز کو ڈسکس کیا، چاشت کی نماز کو ڈسکس کیا، وتر کی نماز کو ڈسکس کیا. کافی سارے جو ہے وہ آپ نے ٹاپک، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. جی فخر صاحب السلام علیکم. جی جی بھائی کیسے آواز ہیں آ رہی جناب؟ ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ کل. آپ سنا کیسے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، تمام دوستوں کو سلام میری طرف سے.